هو والقرآن الآباء والقرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یوسف کو سیکھیں گے، سمجھیں گے. سورہ یوسف ہماری سمجھ لیجیے کہ فیملی کے ڈسکشن ہے. جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں، جو بہن بھائی کے درمیان سبلنگ فائٹ جس کو کہتے ہیں، ماں باپ کو لے کر جن بچوں میں بدگمانیاں ہوتی ہیں. اور اسی میں ایک چیز آپ کو بہت خوبصورت سیکھنے کو ملے گی کہ یہ سورہ یوسف بچے حسین پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو محسن بنانے کے لیے. اس میں آپ یوسف علیہ السلام کا جو کردار دیکھیں گی، ہر کام کو محسن کے انداز پہ انجام دیتے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین. اللہ حسینوں سے محبت نہیں کرتا، حسین تو اس نے جس کو چاہا بنا دیا. اللہ محسنوں سے محبت کرتا ہے. محسن کون ہوتا ہے؟ ہر چیز جو نیکی خیر کریں بڑھ کے محسن. ہم پلس محسن اسے بھی کہتے ہیں کہ جو نیکیوں کو خوبصورتی سے ادا کرے، جس کی نیکیوں میں حسن ہو، جس کے اخلاق میں حسن ہو. ٹھیک ہے جی. تو سورہ یوسف مکی صورتوں میں سے ہے. تقریباً 4000 سال پہلے سورہ یوسف کا ذکر تھا، یعنی کہ سورہ یوسف علیہ السلام تقریباً رسول اللہ کے زمانے سے ہزاروں سال پرانا ان کا ذکر تھا. لیکن یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چیلنج کرنے کے لیے، لیکن وہ کوئی گوگل کا زمانہ نہیں تھا، چیٹ جی پی ٹی کا نہیں تھا، میٹا اے آئی کا نہیں تھا کہ رسول اللہ اسکرول کرتے اور پتہ لگ جاتا 4000 سال پہلے کیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چیلنج کرنے کے لیے آپ سے بھونڈے سوالات کیا کرتے تھے، اور کبھی تاریخی سوالات کیا کرتے تھے. ان تاریخی سوالوں میں سے یہ سوال تھا کہ سنیں بنی اسرائیل مصر پہنچی کیسے؟ بنی اسرائیل بورن مصری نہیں تھے، یہ لوگ مائیگریٹڈ ٹو مصر تھے. ابراہیم علیہ السلام مصر تھوڑی آئے تھے، ان کا تو علاقہ عراق کا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام. یعنی ابراہیم کے بعد تیسری لڑی میں تھے یوسف علیہ السلام. یہ اگر جیسا باپ بیٹا پوتا پڑ پوتا، ابراہیم علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے. تو یہ ان کے تو یہ سوال کیا جاتا تھا یوسف علیہ السلام پہنچے کیسے؟ کیونکہ آپ جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام آپ کو عراق میں ان کا حصہ نظر آتا ہے، پھر انہوں نے مکے میں اپنی فیملی کو لے جا کر بسا دیا. ایک طرف سے سارہ سلام علیہا کی نسل چلتی رہی اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے، اور ایک طرف ہاجرہ اور اسماعیل کہاں محفوظ تھے؟ مکے میں. اللہ تعالیٰ نے مکے ہی میں ان کو پروان چڑھایا. اسماعیل علیہ السلام کی وفات ہوئی، حضرت ہاجرہ کی وفات ہوئی، پھر ان کی اولادیں آگے سے بنی اسماعیل میں نکلے. پھر کئی ہزار سال بعد رسول اللہ ایک آخری میسنجر بنے کے بنو اسماعیل کی چین میں سے آئے. ٹھیک ہے. تو سوال بڑا ان کا جو ہے نا رسول اللہ کو تاریخ یاد دینے والا تھا کہ یہ لوگ پہنچے کیسے بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچی. کیونکہ پھر آگے سے یوسف علیہ السلام کی اولادوں میں آگے جا کے آپ موسیٰ علیہ السلام کو پڑھتے ہیں، اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ پیدائشی کہاں پر موجود تھے؟ مصر میں موجود تھے. فرعون کہاں کا بادشاہ تھا؟ مصر کا بادشاہ تھا. اس نے کہا تھا بیٹے ذبح کر دو. تو یہودیوں نے کہا ذرا ہسٹری ہم کو بتائیں کہ مائیگریشن کب ہوئی، کیوں آئے مصر، کیا وجہ بنی تھی کہ بنی اسرائیلیوں کے قدم اللہ نے مصر میں جما دیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک سوال کے جواب میں پورا قرآن کی سورہ نازل کر دی. اس سورہ کو قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا احسن القصص، بہترین قصہ جو سنایا جائے، بہترین قصہ. باقی ہیں قصے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قصے بھی بیان کرتا ہے، یہ سٹوریز بھی بتاتی ہے، سچی باتیں بتاتی ہے. لیکن اس واقعے کا نام ہی اللہ نے سب سے حسین قصہ لکھا ہے. یہ آپ کو محسن بننا سکھاتا ہے. یہ بیکار کے کانسیپٹ ہیں کہ پریگننٹ ہو تو سورہ یوسف پڑھو تو بیٹا ہی ہوگا اور خوبصورت ہی ہوگا. جی نہیں، اللہ تعالیٰ نے پورے آپ اس صورت کو پڑھنے کہیں یوسف کے حسن کا ذکر نہیں کیا. نہیں، آپ کو یوسف کے حسن کا ذکر ہی نہیں ملے گا. رسول اللہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب میں معراج کی رات گیا اور میں نے آسمان پہ یوسف سے ملاقات کی، پوری دنیا کا، پوری کائنات کا آدھا حسن یوسف کے چہرے پہ ڈلا ہوا تھا. یہ تو ہمیں پتہ لگتا ہے، لیکن
بچے اس سے خوبصورت پیدا ہوں گے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سورہ مریم پڑھ لو، زچگی میں آسانی ہوگی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن آپ کو نا ان وظیفوں کے لیے تو بھیجا ہی نہیں گیا تھا، کام اچھے کر لو دنیا بھی حسین ہو جائے گی، آخرت بھی حسین، فراق بھی حسین ہو جائے گا اور وصل بھی حسین ہو جائے گا، تم ملو گے بھی تو حسن کے ساتھ، جدا بھی ہوگے تو حسن کے ساتھ۔ اس میں جن سورہ یوسف کی ہم بات کریں گے، اس کے بارے میں جان لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہی واز جسٹ اے نبی ناٹ اے رسول۔ یوسف نبی تھے، رسول نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ نبوت اور رسالت میں بھی ایک واضح فرق ہے۔ نبی کو جو ہے پچھلی شریعتوں کی امن اس کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ اس کو اپلائی کروائیں، اپلیکیشن کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ نبی جو ہے لوگوں سے اس کی پیروی کرواتا ہے، خود بھی کرتا ہے دوسرا۔ نبی پہ کبھی اپنی نئی شریعت نہیں اترتی ہے، ٹھیک ہے۔ رسول کے اوپر باقاعدہ کتاب اور صحیفے، پوری اللہ کی طرف سے شریعت اترتی ہے۔ ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسالت جو ہے وہ نبوت سے اوپر درجے کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ پراپر وحی کا سلسلہ رسولوں کے پاس ہوتا ہے، اور نبوت جن کو دی جاتی، نبی یا نبا لفظ بنا ہے غیب کی خبروں سے، خبریں دینے والا۔ تو یوسف علیہ السلام ہاں ان کی اولادوں میں سے تھے، کہیں ہو سکتا ہے آپ کی بات مل جائے کہ رسول تھے، بس جہاں تک میری سٹڈیز ہے ان کو نبی کی کیٹیگری میں رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کا جوڑا جو ہے وہ سورہ طٰہٰ بھی بتایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کی جو آغاز ہو رہا ہے یہ حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، پیچھے بھی ہم حروف مقطعات پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ الف لام را ایک ایسا حرف مقطعات میں سے ہے کہ را کے بعد نا آیت خود مکمل نہیں ہوتی ہے، جیسے الف لام میم آگے آیت کا نشان بن جاتا ہے، کاف ہا یا عین صاد آگے آیت بن جاتی ہے، ہا میم آگے آیت بن جاتی ہے۔ الف لام را کے بعد آپ آیت نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ واللہ عالم، اس میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ونس اگین ایک بڑا اسٹرانگ سیکرٹ ہے۔ اسی طرح سے آپ جس حروف مقطعات میں طاء کو پڑھیں گے، طٰہٰ، ٹھیک ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے عصا کا ضرور ذکر ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے اشارے ہوں گے اس میں، بٹ ہم اتنا جانتے ہیں واللہ عالم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 رکوعات پہ مشتمل یہ سورہ یوسف ہے، جس میں سوائے یوسف کے قصے کے اور کوئی ذکر نہیں ہے۔ کہف میں بھی آپ بہت سے قصوں کو اکٹھے پڑھتے ہیں، باقی صورتوں میں بھی قصے آتے ہیں، لیکن بیچ میں پھر اللہ تعالیٰ کائنات پہ غور و فکر کی بات کرتا ہے، یعنی کہ ایک مطلب مختلف سبجیکٹس ایک سورت میں جمع ہوتے ہیں۔ لیکن سورہ یوسف ایک ایسی سورہ ہے، شروع میں قرآن کا ذکر کیا اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا، بیچ میں سارا کا سارا قصہ یوسف موجود ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اللہ کا بڑا کوئی خاص مقصد تھا کہ آخری کتاب یعنی کتاب اللہ، جس نے قیامت تک اپلیکیبل رہنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس زبان میں پسند کیا؟ عربی زبان۔ اور عربی زبان کی بہت سی خوبصورتیوں میں سے ایک پیاری خوبصورتی یہ ہے کہ عربی زبان آپ کی عقل کو پختگی دیتی ہے۔ عربی زبان جتنی سیکھی جاتی ہے نا، آپ کی مائنڈس کی گرہیں اتنی کھلتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو فصیح اور بلیغ زبان رکھا ہے، تھوڑی سی آیت میں بہت بڑی بات سما دیتے ہیں، بہت بڑی بات۔ ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ اتنا بڑا ہوگا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کر اور تو یاد کر اپنے رب کو۔ اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ۔ تو قرآن کا جو اختصار ہے نا، اور جو اس کی فصاحت ہے اور جو اس کی بلاغت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو، یعنی یہ زبان ایسی ہے جو عقل کو کھولتی ہے، پختگی دیتی ہے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کر بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تم ان چیزوں سے بالکل ہی بے خبر تھے۔ رسول اللہ کو ہسٹری کے اسٹوڈنٹ تھوڑی تھے کہ ساری ہسٹری جانتے ہوتے، ان کو تو رسالت کے ذریعے باتیں بتائی گئی۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا، ابا جان، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ اب اس میں دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کوئی عام آدمی نہیں تھے، نبی تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود ان کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ اپنے بیٹے کا خواب سن رہے تھے۔ یہاں ذرا سا باپ کی پوسٹ اونچی ہوتی ہے نا، اس کے پاس اپنے بیٹے کی خواہش سننے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ خواب تو بچے کہتے مما کو سنا دو، پپا بہت جلدی میں، دادوں کو سنا دو، پپا بہت جلدی میں۔ پپا اور مما جتنی بھی جلدی میں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کا حصہ رکھا ہے ان کی وقت میں۔ جو لوگ اپنے میچیور ایج میں اپنی اولادوں کے لیے وقت نہیں نکالتے نا، اور پھر جب ان کی اولادیں کسی اور کو وقت دینے کی عادی ہو جاتی ہے، پھر کوئی شکوہ نہیں بنتا ہے۔ ہم اسپیس چھوڑتے ہیں تو باقی لوگ آ کے اسپیس فلڈ اپ کر لیتے ہیں۔ اتنے کلوز تھے دونوں، اور کیسا ماحول ہوگا یعقوب علیہ السلام کے گھر کا کہ ہاں بیٹے کیا خواب سنا ہے اور کیا خواب دیکھا، اور وہ اپنا خواب بھی بتا رہے ہیں، اور یہ کیا دے رہے ہیں، اشارہ کس چیز کی طرف تھا کہ 11 تارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی میری تعظیم کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بہت چھوٹی ایج کے تھے جب یہ خواب بتا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں یعقوب علیہ السلام جو ہے، چونکہ نبوت تھی تو غیب کا کچھ درجہ علم تھا، بڑی باریکی سے سمجھ گئے کہ عنقریب یوسف کو اللہ تعالیٰ ایک اعلیٰ مقام دینے والا ہے۔ اس کے 11 بھائی اس کی تعظیم کریں گے، یعنی سجدہ کریں گے، سجدہ تعظیمی۔ چاند اور سورج یعنی ماں اور باپ، سورج کو باپ سے تشبیہ دی جاتی، چاند کو ماں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو فوراً باپ نے کیا کہا، بیٹا یہ خواب جو ہے نا اپنے بھائیوں کو نہ بتا دینا، کیونکہ ان کے بھائیوں میں ماں کی طرف سے 2 بھائی سگے تھے اور 10 بھائی کی ماں چینج تھی، ٹھیک ہے۔ 2 بھائی سگے جو تھے وہ بن یامین آتا ہے اور یوسف علیہ السلام آتا ہے، اور اس کے علاوہ 10 بھائی جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے، باپ سیم تھے، ماں جائز نہیں تھے وہ لوگ۔ فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کی کہ دیکھیں، ہر نعمت، ہر خواب کسی کو بتانے کا نہیں ہوتا۔ خواب کے معاملے میں حدیث سن لیجئے، اچھا خواب ہوتا ہے اور برا خواب ہوتا ہے۔ نہ اچھا خواب سب کو بتایا جائے اور نہ برا خواب ڈسکس کیا جائے۔ اچھا خواب بتانے سے پہلے یقین کر لیجئے کہ سامنے والا حاسد تو نہیں ہے۔ ہر میٹھی چکنی چپڑی باتیں کرنے والے لوگ ہمارے جو ہے نا وہ نہیں ہوتے خیر خواہ۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی برا خواب آئے تو کیا کرو، سارے زمانے کو بتا دو آدمی نے برا خواب دیکھا، منہ اتار کے بیٹھ جاؤ، فتوے لینے لگو، تعبیرات پوچھنے لگو۔ نہیں، ہمیں خوابوں کے پیچھے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ تو پوچھا کرتے تھے، تعبیر بھی دیا کرتے تھے، لیکن آپ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر برا خواب دیکھ لو تو کروٹ بدل لو، الٹی طرف تھتکار دو۔ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی اچھی دعا درود پڑھ کے، اور برا خواب کسی کو بتاؤ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک برا خواب ڈسکس نہیں کیا جاتا وہ ہوا میں معلق ہوتا ہے، لیکن جب برا خواب کسی کو بتا دیا جاتا ہے تعبیر پوچھنے کی غرض سے تو گویا کہ وہ اچک لیا گیا۔ آپ گوشت کا ٹکڑا پھینکے، تھوڑی دیر تک وہ ہوا میں ہوتا ہے، پھر چیل آتی ہے اس کو اچک لیتی ہے، بس بتا دیا تو پھر اب قریب ہے کہ سچ ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں اتنی بیوقوفی عورتوں میں، انویسٹیگیشن کھوجی ہے نا ساری جیمز بانڈ کی اولادیں، پتہ لگے کیا کہہ رہے ہیں، پتہ لگے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ خواب 70% آپ کے دماغ کا فطور ہے، یاد رکھیں۔ ہر خواب کوئی الہامی خواب نہیں ہوتا، جس سے ہم حقیقت میں نہیں لڑ سکتے اس کو خواب میں مکے گھوسے مار کے آ جاتے ہیں، یا پٹ کے آ جاتے ہیں، یا پیٹ کے آ جاتے ہیں۔ ہمارے دن بھر کی فرسٹریشن ہمارے خوابوں میں دکھتی، پھر جو ہم بننا چاہتے ہیں وہ بن نہیں پاتے، وہ فینٹیسیز ہمارے خوابوں میں آ جاتی ہیں۔ ہاں، باقی نبوت کا 46واں حصہ بھی خواب میں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، مگر خواب کے ذریعے الہام ابھی بھی باقی ہے۔ اس لیے سچے خواب ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی پریڈکشنز ہوتی ہیں خوابوں میں اللہ کی طرف سے۔ ویسے نبوت آفیشیلی کلوز ہو چکی ہے، لیکن خواب میں اس کا 46 پورشن رکھا ہوا ہے اللہ نے، 46واں حصہ آج بھی سچے خوابوں میں موجود ہے، لیکن ہر خواب نہیں، وہ خواب ہم کو آتا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو فوراً ابا جان نے جو ہے نا، نہ صرف یہ کہ اپنے بیٹے کی بات دھیان سے سنی، اس کے خواب کو آنر کیا، بلکہ ترتیب بھی بتائی کہ بیٹا
بھائیوں کو نہ بتا دینا، یہ نہ ہو کہ تیری نعمت سے حسد کرنے لگے، کیونکہ وہ تو نبی تھے، سمجھ چکے تھے کہ میری ساری اولاد کے مقابلے میں یوسف کو عنقریب ایک بہت بڑا رتبہ ملنے والا ہے۔ یقین کریں اپنی اولادوں کو جو ہم ٹائم دیتے ہیں نا، کریم ٹائم دیا کریں، کریم۔ بچے کوانٹٹی بھی مانگتے ہیں ٹائم کی اور کوالٹی بھی مانگتے ہیں۔ باقی رشتے شاید کوالٹی پہ کمپرومائز کر لیں، ان کو کوانٹٹی نہیں چاہیے۔ بچے ایسے ہیں جو زیادہ بھی مانگتے ہیں اور پیارا بھی مانگتے ہیں۔ ایک میں وہ پوسٹ پڑھ رہی تھی کہ ایک بچے سے کسی مس نے پوچھا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ کہہ رہا مما مس میں چاہتا ہوں میں موبائل بن جاؤں۔ تو کہنے لگی کیوں؟ کہتے اس بہانے میرے مما پاپا میرے ساتھ وقت تو گزاریں گے، میں ان کے ہاتھوں میں تو ہوں گا۔ ٹھیک ہے، حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ بھائیوں سے بدگمان نہیں کیا کہ فوراً کیا بولا کہ اگر تیرے بھائی تجھ سے حسد کر بھی بیٹھے تو کیا ہے، اصل میں ان کو کون بہکائے گا؟ شیطان بہکائے گا۔ اور ایسا ہی ہوگا جیسے تو نے خواب دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو باتوں کی تہہ تک پہنچنا یعنی خوابوں کی تعبیر کا حصہ دیا گیا تھا۔ کسی ہر نبی رسول کی کوئی خاص کوالٹی ہوتی ہے نا، تو یوسف علیہ السلام کو باتوں کی تہہ تک پہنچنا، اور آپ کو اس سورہ میں ایک قمیص کا ذکر ملے گا اور خواب کا ذکر ملے گا، مختلف خواب ہوں گے، ان کی تعبیرات ہوں گی۔ اور تیرے اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف کیا تھی کہ ہر وقت ان کو ابا کو ہمارے یہ دو بھائی نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ ہم جو ہیں وہ پورا ایک جتھا ہے، ہم 10 ہیں اور اتنے پیارے نہیں لگتے، یہ 2 ہیں لیکن یہ ہم پر چھائے رہتے ہیں۔ آگے پتہ لگ جائے گا کہ کیوں نہیں پیارے لگتے تھے۔ ان کے الفاظ سنیں، انا ابانا لفی ضلال مبین۔ بات یہ کہ ہمارے ابا تو بالکل ہی بہکے ہوئے ہیں۔ کتنے بدتمیز 10 بھائی تھے۔ بدتمیز بچے کسی کو اچھے لگتے چاہے اپنے ہی کیوں نہ ہو۔ بدتمیزی کی انتہا دیکھیں، صرف ان کے ایک الفاظ سے پتہ چل رہا ہے۔ اپنے باپ کو پتہ بھی ہے کہ نبوت کے درجے پہ کہ نہیں، تو سٹیائے میں بہکے ہوئے۔ معاذ اللہ، ابراہیم علیہ السلام کوئی ناانصافی تو نہیں کرتے ہوں گے اپنی اولادوں میں، لیکن ایک نیک بچہ، ایک بات ماننے والے بچہ فطری طور پہ ماں باپ کو اس پہ زیادہ مان ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے انا ابانا لفی ضلال مبین، بڑی کھلی گمراہی ہے جس میں ہمارے ابا جی پڑ گئے، چلو یوسف کو قتل کر دو، اسکرین سے ہی ہٹا دو یوسف کو، یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ کیا پیارا پلان کیا تھا، یوسف جیسے بنے نہیں۔ یہ ہے انسان کی فطرت، اچھا بننا نہیں ہے بلکہ جو اچھے ہیں ان کو ختم کر دو تاکہ برائی عام ہو جائے۔ وہ ایک مثال دی گئی کہ کچھ لوگوں کو نا جرم کرتے ہیں، وہ کوئی بڑا شرم والا جرم کرتے ہیں، ان کی ناک کاٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ چند دوست ہوتے ہیں، نک کٹے ہو جاتے ہیں، وہ اس شہر کو چھوڑ کے نکل آتے ہیں، نئی بستی میں جا کے آباد ہوتے ہیں، اور سب دوست آپس میں پلاننگ کیا کرتے ہیں، جس کی ناک دیکھیں گے اس کے اوپر ہنسیں گے، تالی مار مار کے کہیں گے ارے اس کی ناک تو دیکھو، تاکہ وہ آڈ لگنے لگے اور ہم ٹھیک لگنے لگے۔ کیا دماغ ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ حجاب اور پردے کے ساتھ ایک ایسی محفل میں مجبوراً بیٹھی ہوئی ہیں جہاں لوگ نیم برہنہ کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کی وجہ سے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، آپ پہ ہنسنا شروع کر دیتے، ارے بہن آپ کو گرمی نہیں لگ رہی، آپ تو سراسر ننجا لگ رہی ہیں مجھ کو۔ اصل میں غلطی اپنی ہے، لیکن نیکی کرنے والے کو ایسا شو کر رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ میں نا جھیپ جائے، چلے تھوڑا سا اتار ہی دیتی ہوں، کوئی بات نہیں۔ یہ ہے انسان کی نیچر۔ تو وہ سٹوری مجھے اتنی اچھی لگی کہ ناک اپنی نہیں ہے اور مذاق اگلوں کی اڑانے کے، کوئی میری مذاق نہ اڑا دے۔ تو کہنے لگے چلو سب سے پہلے تو کیا سوچا، جان سے ہی مار دیتے، پھر کہیں ذرا سا خیال آیا کہ باپ تو ایک ہی ہے نا ہم دونوں کا، پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے، یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن جائیں گے۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پہلے گناہ کر لیں تگڑے سے، اس کے بعد کیا کر لیں گے، 2 صلاۃ التوبہ پڑھیں گے اور بس ایک عمرہ کریں گے، حج کریں گے، فقیر کو کھانا دیں گے، سارے گناہ بخشوا لیں گے۔ جس نے اس تصور کے ساتھ گناہ کیے ہوتے ہیں نا، اس کے لیے بڑا عذاب ہو جاتا ہے۔ کبھی اس چکر میں نہ گناہ کو طویل مت کیجیے، آج پتہ لگ گیا، یہ ریئلائز ہو گیا گناہ ہے، چھوڑ دیجیے، بس وہ اپنی بہن کی ایک بار شادی سے فارغ ہو جاؤ نا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں نے بھی ارادہ کیا ہے شرعی پردے کا۔ بھائی تم نے کس نے کہا ہے،
بہن کی وجہ سے کہاں ڈیلے کر رہی ہوں اپنی نیکی کو، خیر میں دیر نہیں، سود چھوڑ دوں گا ایک بار آخری بونس آ جائے میرے پاس، آج چھوڑو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی کیا نیچر بتائی کہ من بعدہ قوم صالحین، ہم نیک بن جائیں گے فوراً۔ پھر بھی چلو شکر ہے بعد میں نیک بننے کا سوچا، اور بہرحال یہ نیک بن بھی گئے تھے بعد میں۔ اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی ایک اندھے کنویں میں ڈال دو۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان 10 میں سے ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام آتا ہے یہودا، ٹھیک ہے، اسی سے آگے پھر اس یہود نسل کا بھی نام چلا۔ اس نے کیا ارادہ کیا، قتل نہیں کرو، اس سے تھوڑے چھوٹے والے گناہ پہ راضی ہو جاؤ، اور وہ کیا گناہ ہے، اندھا کنواں۔ اندھا کنواں وہ کہلاتا تھا جو مین راستے پر نہیں ہوتا تھا، جہاں سے قافلے نہیں گزرتے تھے۔ تو بہرحال سوچی اس نے بھی موت تھی، ایک عمر قید کی شکل میں سوچی اور ایک سولی کے شکل میں سوچی۔ مار دیتے تو ایٹ ون شاٹ مار دیتے، لیکن سسکنے کے لیے اندھے کنویں میں ڈال دینا، لیکن دن رات کتنے بھاری ہوتے قیدی۔ میں نے بہت پہلے ایک اسکٹ دیکھا تھا، 2 وکیل ہوتے ہیں اور دونوں وکیل کی شرط لگتی ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے بڑے شوق سے وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا فلاں کو سزائے موت ہو رہی تھی، میں نے اس کی سزائے موت نا عمر قید میں بدل دی، یا عمر قید ہو رہی تھی میں نے سزائے موت میں بدل دی۔ تو دونوں وکیلوں میں چیلنج لگتا ہے کہ عمر قید بہتر تھی یا سزائے موت بہتر تھی۔ تو وہ اتنا زبردست دونوں کا پلان تھا، دونوں کی دلیلیں بڑی اچھی تھی۔ تو اس نے کہا قتل نہیں کرو بلکہ کس طرف لے جاتے ہیں، عمر قید کر دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں اندھے کنویں میں، آتا جاتا کوئی قافلہ اس کو نکال لے گا۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے، یوسف کے معاملے پہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو بڑی بھلائی چاہتے ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ کچھ چر چگ لے اور کھیل کود میں دل بہلا لے۔ 2 چیزوں کے لیے پریٹینڈ یہ کر رہے تھے کہ ہم 2 چیزوں کے لیے یوسف کو لے کر جا رہے ہیں، کچھ اسنیکنگ کرے گا، کھا پی لے گا، اور دوسرا کیا کرے گا، کھیل کود کرے گا۔ یاد رکھیں گے سب سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں یہ بھائی۔ ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں، دعویٰ بھی کیا، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، البتہ ہم ضرور اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا پھاڑ نہ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ ابا جانتے نا ماں باپ کی پریڈکشنز بعد میں پتہ لگتی ہیں، تو فوراً کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا اس پہ اٹیک نہ کر دے جب تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے کیا جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، بڑا روب تھا ان کو کہ ہم 10 ہیں، یہ 2 ہیں، پیچھے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم 10 نہیں دکھتے، جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، اور اس کے ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اسی طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، ایسا ایک وقت آئے گا یوسف کہ تو بتائے گا تیرے بھائیوں نے کیا تھا۔ یعنی یوسف کو زندگی کی امید دے دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ شام کو وہ روتے پیٹتے آئے، کب آئے روتے پیٹتے، عشاء یبکون، عشاء کا لفظ آپ کو پتہ ہے، مغرب بھی جب گہری ہو جاتی ہے، رات زیادہ چڑھ جاتی ہے، تب آئی یہ روتے پیٹتے، اور اپنے باپ کے پاس آ کر کہا، ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگ گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں بھیڑیا آیا اور اسے کھا کر چلا گیا۔ کھیل کود کے لیے لے کر کس کو گئے تھے، یوسف کو کہاں بٹھا دیا، ہمارا سامان، جیسے ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا امی آپ بھی پکنک پہ چلیں، دادو آپ بھی پکنک پہ چلیں، مقصد کیا ہے، ہم سب تو کھیلیں گے، سامان پہ تو آپ بیٹھ جائیں گے نا، بچے تو گود میں رکھ لیں گے آپ ہمارے، بالکل لے کر گئے تھے ہم یوسف کو کھلائیں گے، اور کہہ رہے ہم ریس لگا رہے تھے، یوسف سامان کے پاس تھا، واپس آئے تو بالکل ابا کی اسکرپٹ اٹھا لی۔ یعنی اسے کہتے ہیں نقل کے لیے بھی کیا چاہیے، عقل چاہیے، سوچا نہیں کہ پلان تو چینج کر دیتے، ابا نے کہا تھا بھیڑیا نہ کھا لے تو وہی اسکرپٹ اٹھا کے لیا، بھیڑیا کھا گیا۔ اور آئے کب تھے روتے پیٹتے، دیکھیں اس کی ایک ایک آیت میں نا ایسا پیارے پیارے تفاسیر ہے نا، عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے تھے، کیوں جلدی کیوں نہیں آئے، کوئی ڈھونڈنے نہ نکل جائے ابا جان بوجھ کے رات گھنی ہونے کا انتظار کیا، اور جب رات آپ کو پتہ ہے نا بڑے بڑے سرچنگ
آپریشن روک دیے جاتے ہیں رات کے وقت. اس ٹائم تو سمجھے اتنی وہ گئے ہمارے ایک بہت پرانی بات ہے میری کافی سال پہلے کہ ایک لڑکے کی ڈیتھ ہوئی تھی ہمارے محلے میں. 4-5 لڑکے مل کے گئے تھے نہانے, دلدل کا پانی تھا اور وہ اس میں ڈوب گیا تھا لڑکا نا. اچھا جب وہ ڈوبا اور وہ 4 لوگ جب باہر نکل کے آئے تو ڈر کے ہمارے محلے میں آ کے کسی کو بتایا ہی نہیں, سب اپنے اپنے گھروں میں دبک گئے. بعد میں ذرا جب ان کی اماں نے پوچھا کہ تم سب آ گئے تو میرا بیٹا کہاں ہے, تو ڈرتے ڈرتے ایک نے بتایا تب رات ہو چکی. ریسکیو ایک ہی بات کہہ رہی تھی, اگر چند گھنٹے روشنی میں یہ بتا دیتے نا ہمارے لیے اس بچے کو جلد ڈھونڈنا آسان ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بھی کیا پلان کی, تھوڑا اور ڈیلے کر کے جائیں گے. یہ نہ ہو کہ ابا محبت میں اٹھے اور یوسف کو ڈھونڈنے نکل جائے, یوسف مل ہی نہ جائے. صبح تک دیکھیں گے کیا معاملہ ہوتا ہے. عشاء میں روتے ہوئے آئے, اتنے میں بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا. آپ ہماری بات پر یقین نہ کریں گے, چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ, ان کو پتا تھا ان کی کوئی ریپوٹیشن اچھی نہیں تھی ابا کی نگاہ میں, اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا. اچھا میں صبر کروں گا. فصبر جمیل, کیسا صبر کروں گا, بہت پیارے والا خوبصورت صبر. ان بھائیوں کی آپ سوچیں, میں تو سوچتی ہوں مینٹل اپروچ کیا تھی. کسی بچے کو بھیڑیا کھائے گا اور قمیض اس کی سلامت ہوگی. یعنی بھیڑیا نے پہلے کہا قمیض اتارو, میں تمہیں دیکھوں گا, تمہارے 6 پیکس دیکھوں گا. اتنی تسلی تھی بھیڑیے کے پاس. اب آپ دیکھیں کہ وہ آنے والے خواب کی پریڈکشن بتا رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایسی عظمت دے گا, اور اپنے بیٹوں کا جھوٹ نہیں پہچانے ہوں گے کیا؟ بالکل پہچان گئے ہوں گے, سوالات کیے ہوں گے, سمجھ گئے ہوں گے. بس ان کے لیے اللہ نے, شیطان نے ان کے لیے ایک گندا کام آسان کر دیا. ایک قتل کو, ایک جان کو قتل کرنے کا مطلب ایک انسانیت کو. لیکن یعقوب جانتے تھے کہ وہ خواب سچا ہوگا, اور میں کیا یوسف کو پالوں گا جو میرا رب یوسف کو پال رہا ہوگا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی پیاری ترتیب ہوتی ہے. یوسف اگر اس ایک کنان کے گاؤں میں پل جاتے, یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, تو شاید ایسے نکل کے باہر نہ آتے. اللہ تعالیٰ نے تو ان کو کس پوسٹ پہ پہنچانا تھا. موسیٰ اگر اپنی اماں کے گھر میں پلتے تو کیا پلتے, کہاں اور پلوایا اللہ نے, فرعون کی گود میں پلوایا. تو اللہ نبیوں کو, رسولوں کو دنیا ٹھاٹ سے دکھاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ان میں سے کسی کا دل بھی دنیا میں نہیں لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے کیا تھا, یعقوب علیہ السلام کو نا اس بڑا اطمینان تھا کہ کہیں نہ کہیں یوسف تبھی انتظار لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, کئی سال انہوں نے انتظار کیا, تو کہنے لگے فصبر جمیل, میں خوبصورت صبر کروں گا. خوبصورت صبر ہوتا کیا, اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں. ایک صبر نہیں پتا, دوسری برداشت نہیں پتا, اور تیسرا خوبصورت صبر نہیں پتا. صبر اللہ کی طرف سے دی گئی ایک فیلنگز ہے, اس کی لمٹس کبھی بھی نہیں ہوتی. برداشت انسان کے اندر سے جنریٹ کی ہوئی فیلنگز ہے, اس کی حد ہوتی ہے, یاد رکھیں. ہم جی ہماری برداشت کی اب حد ہو گئی ہے, لیکن صبر بے حدہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بے حد صبر کرنے والوں کو بلا حساب جنتیں ملیں گی. تو انہوں نے کہا, یہ نہیں کہا تھا میں برداشت کروں گا, انہوں نے کہا تھا میں صبر کروں گا جمیل. ان بچوں کو ذلیل نہیں کیا ہوگا, یقیناً تبھی تو ان کے ساتھ رہتے رہے. اس ٹائم مجھ جیسی ماؤں کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک چیز ٹوٹ گئی بس نہیں چلتا, منہ ہی توڑ دے سامنے والے کا. تو انہوں نے کیا, ان 10 بچوں کو پالا. یہ تھا صبر جمیل. یہ نہیں کہا کہ تم نے پھینکا نا میرے یوسف کو, جاؤ نکلو میرے گھر سے, دفع ہو جاؤ یہاں سے. یہاں ایک پسند کی شادی ہو گئی, ایک فلانا معاملہ ہو گیا, نکلو میرے گھر سے, نکلو میرے گھر سے. تو یہاں ان کا فصبر جمیل, ہائے واویلا نہیں کیا. یہ بات جو تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد کی جاتی ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون. ہر ایک کے سامنے واویلے کرنے, ہر ایک کے سامنے پٹنے کرنے, اسپتالوں میں جا کے پڑ جانا, دس از ناٹ صبر جمیل, یہ صرف تماشا ہے. ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. سقے نے جو پانی جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا. کیا پکارا؟ قال یا بشرا ھذا غلام, بہت مبارک ہو, یہاں تو میں ایک لڑکا دیکھ رہا ہوں. یہ ایک بھٹک جانے والا قافلہ تھا, اور یہ اللہ کی ترتیب تھی کہ قافلہ بھٹکا, اس ٹریک پہ نکلا. پانی چاہیے تھا, یہ آگے سقا بھیجتے تھے جو ان کے لیے پانی انویسٹیگیٹ کرتا تھا. اس نے جیسے ہی ڈول ڈالا تو نیچے تو یوسف موجود تھے. تو فوراً کیا چیخے, مبارک ہو, یہ لڑکا ہے. کیوں مبارک دے رہے تھے؟ ہمارا ایک غلام ایڈ ہو گیا, اب ہم اس کو بیچیں گے اور زبردست قیمت اٹھائیں گے. اکثر قیمتی چیزیں بازاروں میں نا بہت کوڑی کے دام بک جاتی ہیں. بڑا اس ٹائم احساس ہوتا ہے کہ کیا یوسف تھے, اور کہاں بک رہے تھے وہ, مصر کے بازاروں میں. حضرت زید بن حارث کہاں بک رہے تھے, مکے کے بازاروں میں.
یہ اللہ نے کیا زید بن حارثہ کو دینا تھا کہ انہوں نے کتنے سال تک واحد بندہ جس نے کہلوایا خود کو زید بن محمد، کوئی بیٹا ایسا نہیں تھا، لیکن ان کی قیمتیں کہاں لگی تھی. ایسے عام بازاروں میں جا غلام، تو کبھی آپ کو بھی لگے نا کہ شاید لوگ بہت چھوٹی قیمت لگا رہے ہیں میری، تو پھر اللہ کی نگاہ سے دیکھیں، اللہ کی نگاہ میں بہت قیمتی ہوں گے. بلال حبشی کیسے منڈی میں بکنے کے لیے آئے تھے، ان کی تاریخ وہ مجھے حضرت جب بھی غلام کی بات یاد آتی ہے ہوتی ہے تو مجھے حضرت ابو بکر صدیق کی بات یاد آتی ہے کہ بلال کے آقا نے کہا تھا امیہ نے کہ کیا کوڑی کی دام لگیں گے اس کو بھی کوئی خریدتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا مجھ سے کتنے اقیہ مانگ لو، یعنی چاندی کے ڈھیر مانگ لو، ہم سے پوچھو ہمارے لیے بلال کی کیا قیمت ہے. سیدنا بلال، اور کیسا لگتا ہوگا حضرت بلال کو، غلامی کے درجے سے نکل کے ابو بکر ان کو کہتے تھے ہائے میرے آقا بلال، ہائے میرے آقا بلال. وہ آواز لگا دیتے حی علی الصلاۃ، لوگ اپنی تہبند سیدھی کرتے کرتے بھاگا کرتے تھے. یہ ہے اسلام. اسلام امیری غریبی دیکھ کر نہیں، ہدایت پہنچتی اس کو نا. تو بڑا جب بھی آیت آتی ہے کہ کیسے بکے ہوں گے یوسف، یعقوب کے لاڈلے، اور کہاں آ کے بکرے، اور کیا اندر کنویں میں پڑے ہوئے ہیں. تو کبھی کبھار تاریکی جو ہے نا وہ زوال کی وجہ نہیں ہوتی، بلکہ بہت بڑی روشنی آنے والی ہوتی ہے اس کے بعد. آج کے زمانے میں اگر کوئی سورہ یوسف کو ذرا کچھ دل لگا کے پڑھے نا، اس کو اپنے غموں میں روشنی نظر آتی ہے، اس کو اپنے گھر کی پولیٹکس میں بھی امن نظر آتا ہے. سورہ یوسف کو خدا را اپنے گھروں میں پڑھائیں، اور مائیں پڑھائیں، اپنے امی اور نانی دادا کی قصے نہیں سنائیں، انڈیا پاکستان کے قصے نہیں سنائیں، ڈرامہ فلموں میں نہیں بتایا فلاں ڈرامہ دیکھا کتنا اچھا گھر تھا. یہ گھر دیکھیں، یہ ایک نبی کا گھر ہے، ایک رسول. اس کے باوجود بھی سبلنگ فائٹس ہو رہی ہے اس میں، بہن بھائی کی لڑائیاں. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا. آخرکار انہوں نے تھوڑی سی قیمت میں، بثمن بخس، تھوڑی سی قیمت میں چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا، اور اس کی قیمت کے معاملے میں وہ کچھ زیادہ امیدوار نہ تھے کہ کون اس بچے کی اتنی قیمت دے گا. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو اور اسے ہم بیٹا ہی بنا لیں. ایسا آسیہ نے فرعون سے کہا تھا جب موسیٰ کو گود میں اٹھایا تھا. یہ قریب ہے کہ ہم اس کو کبھی مرد لا رہا ہے اور بیوی کو کہہ رہا ہے، اور کبھی بیوی اٹھا رہی ہے اور میاں جی کو پیش کر رہی ہے. اچھا، بائبل میں عورت کا نام زلیخا آتا ہے، قرآن اور حدیث میں نہیں آتا. ایسے پکے ہو گئے زلیخا معاذ اللہ جیسے رسول اللہ نے رکھا ہو. حدیث میں اللہ کا یہ سنت نہیں ہے کہ عورتوں کے نام ڈسکس کی جائے. ٹھیک ہے، یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے. اسلام میں تو عورتوں کے نام کو بھی بڑی چاہت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے پردے میں رکھا ہے. ہم اگر صرف اپنی آنکھوں میں 2 دن نا مردوں کی آنکھ لگا لینا، ہمیں پتہ لگے گا وہ کیا کیا اسکین کرنا چاہتے ہیں. لڑکے لڑکیوں کے ناموں سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. مسکان نام دیکھیں تو صحیح، کبھی تمہاری فرینڈ مسکان ہے کیسے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عورتوں کے نام کو بھی انڈر گراؤنڈ کیا ہے. لہاب کی بدتماش عورت تھی لہاب کی بیوی، بٹ اسٹل اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے کر نہیں مینشن کیا. عروہ، جمیل وامرأتہ، بلکہ جمیل بھی نہیں آتا قرآن میں، وامرأتہ، لہب کی وہ بیوی. ٹھیک ہے، نہ آسیہ کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. ہم بڑے خوشی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گناہ ہے کہ نام دکھ جائیں، کوئی بات نہیں، صحابیات کے نام آپ کو دکھتے ہیں. عائشہ صدیقہ کی برات کا ذکر آیا، نام کا ذکر نہیں. اللہ نام لے کر مختص نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اگر اللہ نام کو اتنا چھپا رہا ہے تو پھر آپ کے لیے کیا اس کی خواہش ہوگی، آپ پر کیا شریعت لاگو ہوتی ہوگی کہ مردوں سے جا کے اپنے بلاؤز سلوا کے آئے، مردوں سے جا کے اپنے انڈر گارمنٹس خرید کر لائیں. نام پہ اللہ ایسا پردہ رکھ رہا ہے تو یہاں لڑکیوں کی، عورتوں کے چیسٹ سائز ناپ کے ٹیلر سی رہا ہوتا ہے. تف ہے ایسے مردوں پر. تو اور پھر آپ کے چہرے کے بارے میں کیا ہوگا اللہ کا معاملہ، لباس کے بارے میں. خدا را ایک ایک آیت کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا نام زلیخا مینشن نہیں کیا تھا. ہمارے ممبروں پہ جو بابا چڑھتا ہے پہلے نام بتاتا ہے زلیخا، حد ہوگی. ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جما دی، گاؤں سے نکال کے اس کو شہر، اور شہر بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں، مصر، اور اسے معاملہ فہمی کی تہ تک پہنچا دیا.
تعلیم دینے کا انتظام کیا. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا اور اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے. قریب کوئی 20 سال کے ہو گئے یہ. اگر 6 7 8 9 سال کی ایج میں بھی آئے تھے تو ان کے گھر رہتے رہتے اب یہ ایک بالکل خوبصورت جوانی کی جو ایج ہوتی ہے. ٹین ایج کے بعد جو 20 ایئرز آتا ہے نا, اسے کہا جاتا ہے بھرپور جوانی. تین سے باہر نکل گئے, ٹھیک ہے. اور 40 ایئرس کی ایج کو کہا جاتا ہے شباب کی جوانی, جس کے اندر عقل کو بہت میچیورٹی مل چکی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. 20 سال میں جسم تو بڑا حسین دکھتا ہے لیکن عقل ابھی اتنی پختہ نہیں ہوتی. آپ نے 20 سال میں جو فیصلے کیے نا, 40 سال پہ آپ اس پہ خود ہنس رہے ہوتے. یہ میں نے کہا تھا, میں اس بات کو مائنڈ کر کے بیٹھ گئی تھی. حد ہے. آج اگر یہ بات میرے سامنے ہوتی تو اس کا وزن شاپر سے بھی زیادہ نہیں تھا میرے لیے. تو 40 ایئرس کی ایج شباب کی میچیورٹی ہوتی ہے اور 20 ایئرس کی ایج حسن کی انتہا ہوتی ہے. آپ ٹین ایج سے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں. تو یہ کوئی تفسیر میں آتا ہے کہ 20 سال کے تھے. جس عورت کے گھر میں وہ تھا اس پہ ڈورے ڈالنے لگی, یعنی کہ وہ جو مصر عزیز مصر کی بیوی تھی. سوچو امیر عورت ہوگی غریب, ٹھیک ہے. کیوں عورتیں دوسرے مردوں سے اٹریکٹ ہوتی ہیں, کیا وجہ ہوتی ہے؟ اور پیسہ ہو, خوبصورتی, اور جب اپنے شوہر ٹائم نہیں دیتے, جتنی بڑے بڑے پوسٹ اور ڈیسٹینیشنز ملتی جاتی ہیں, پھر اپنی ہی بیوی کے ٹائم میں سے وقت کم ہوتا ہے. عورت کے اندر فطرت میں خواہش اس کو سراہا جائے. وہ چاہتی ہے, کوئی نہیں سراہتا تو وہ سینڈریلا کی طرح شیشے سے پوچھنے لگتی ہے بتاؤ میں کیسی دکھتی ہوں. بچوں سے لٹرلی عورتیں تعریف کی اتنی حریص ہیں کہ پھر وہ غیر محرم مردوں سے پوچھتی میں کیسی دکھتی ہوں. تو لگتا ہے ایسا کہ شاید بڑی کوئی مصروف زندگی ہوگی عزیز مصر صاحب کی کہ انہیں اتنا ہوش ہی نہیں آ رہا کہ بیوی کس طرح کی ہے میری, ہے ٹائم ہی نہیں ہوگا. گھر میں جو لڑکا, اس لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو میرے ہاتھوں کا پلا ہوا بچہ ہے, اس کو تو میں نے گود میں لیا تھا نا, دودھ تو نہیں پلایا تھا نا, رضاعت تو ثابت نہیں ہوئی نا, پیدا تو نہیں کیا تھا نا. تو پھر گود کے پلے ہوئے بچے بھی جب اس عمر کو پہنچ جائے تو کیا ان پہ لازم ہے حجاب کا معاملہ. تو دیکھیں اس عورت نے اپنی طرف سے پہل کس نے کی تھی, بے حیائی کی دعوت کس نے دی تھی؟ عورت نے. کتنا فضول سا معاشرہ دکھ رہا ہے مصر کا کہ جہاں اتنے امیر مرد کی بیوی بھی اتنی انٹرینڈ اور اتنی گندی حرکت کی مشتاق تھی. سیکس ایڈکشن جس کو کہا جاتا ہے. تو اس نے اور لجھایا بھی کس کو, اپنے سٹیٹس کے بندے کو نہیں, غلام کو. سوچو تو صحیح کیا اس کی کریڈیبلٹی سوچی جا سکتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ اس پہ ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز تو اس نے بالکل پلان کر لیا, ہو سکتا ہے اب میاں جی بھی نہ ہو, غلاموں کو بھی چھٹی دے دی ہو, بالکل پلان کیا اور دروازے بند کر دی, بھاگنے کے سارے راستے بند کر دیے. اور کیا کہا, وقالت حیت لک, اپنے پاس انوائٹ کیا زنا کے لیے. اور کیا کہنے لگی, یوسف نے کہا خدا کی پناہ میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی ہے اور میں یہ کام کروں, ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. یہاں یوسف کی مراد رب سے عزیز مصر تھا. رب کہتے ہیں وہ ہستی جو آپ کی ضرورتیں پوری کرے. اس لیے ماں کو بھی عربی میں رب البیوت کہا جاتا ہے, گھر کی ماں, گھر کا رب, جس کے پاس چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے جایا جائے. تو یوسف کی ضرورتیں کون پوری کر رہا تھا اس وقت؟ عزیز مصر, وہ ان کے کفیل تھے. تو کہنے لگے مجھے اس نے گھر میں رکھا, پالا, پوسا, میں اتنی گندی حرکت کروں کہ اسی کی عورت کے ساتھ برا ارادہ کروں. تو وہ تو کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. برہان کے بارے میں بہت ساری تفسیر آتی ہیں, ابھی اس ٹائم اتنا ٹائم نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اس کو اتنی عقل آ گئی یوسف علیہ السلام کو کہ میرے پر اس نے احسان کیا اور میں اس کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام کروں, یہ بھی ایک برہان تھا, فرق نظر آ گیا. دوسرا کچھ تفسیر میں یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے غالباً دروازے پہ حضرت جبریل کو دیکھ لیا. تیسری ایک تفسیر یہ بھی آتی ہے کہ اس کمرے میں نا ایک بت پڑا ہوا تھا, اور جب اس کی بیوی جو ہے عزیز مصر کی وہ یوسف کی طرف آگے بڑھی اس بری نیت سے, تو اس نے ایک اپنا دوپٹہ یا اپنا کوئی کپڑا جو ہے نا وہ اپنے بت پہ ڈال دیا. اس کو اپنے بت سے شرم آئی, تو یوسف کو یہ شرم آئی کہ میرا رب تو اس کمرے کے اندر بھی مجھ کو دیکھتا ہے. تو ایسی بہت سی تفسیر آپ کو ملتی ہے, بٹ اللہ نے کہا وہ بہک سکتا تھا اگر وہ کیا نہ دیکھ لیتا, میری برہان نہ دیکھ لیتا. اس کا دل ایک دم الرٹ ہو گیا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. ہر وہ نوجوان جس نے جوانی میں اپنے آپ کو زنا سے بچا لیا, قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا.
ایک بہت ڈیٹیل حدیث آتی ہے کہ تین دوست تھے جو ایک غار کے پیچھے پھنس جاتے ہیں، اور وہاں غار کے پیچھے سے وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یہ تو مصیبت آ گئی. ایک دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ میں نے جو ایک شخص نے میرے پاس امانت رکھوائی تھی اور میں نے اس کے مال کو پوری امانت کے ساتھ لوٹا دیا، وہ شخص کمزور تھا جس کا مال واپس لوٹایا تھا، اگر تجھے میری یہ ادا پسند آئی تھی نیکی تو یہ مصیبت مجھ سے ٹال. تو ہلکا سا پتھر سرکتا ہے. دوسرا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی تھی کہ گہری نیند سے میں اٹھا تھا ماں کو پانی دینے کے لیے، جب تک پانی لایا میری ماں واپس سو چکی تھی اور میں رات بھر کھڑا رہا کہ پتہ نہیں اب مجھے آواز دے اور اب مجھے دے، اگر تجھے میری یہ خدمت پسند آئی ہو تو مجھ سے اس مصیبت کو ٹال دے. تھوڑا سا سرکا. تیسرے نے کہا اللہ تعالیٰ میں جو اپنی کزن سے محبت کرتا تھا یا میرے اندر جو اٹریکشن تھی، ایک دفعہ میری وہ کزن مجبور ہو گئی تھی، پہلے میں اس کو بلاتا تھا بری نیت سے، وہ کبھی نہیں آئی، لیکن جب وہ کسی وجہ سے مجبور ہوئی اور میں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہا اور میں نے کہا میں تمہیں یہ دوں گا اور تم مجھ سے کمپرومائز کر لو، کانٹریکٹ کر لو، اور جب میں بری نیت سے اس کے قریب گیا اور اس نے مجھ سے کہا اللہ کا خوف کر، اور اللہ میں واقعی اس وقت تیرے خوف کی وجہ سے اس سے پیچھے پڑ گیا. لیکن بالکل گناہ پہ قدرت رکھنے کے باوجود پلٹ آئے. اپنی من پسند عورت مجبور ہو کر بستر تک پہنچ گئی ہے، لیکن صرف اتنا کہا ہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر نہیں لگتا تجھ کو، اور میں صرف یہ سنا اور اس سے پیچھے ہو گیا. اللہ اگر تجھے میرا یہ تقوی پسند آیا تو اللہ اس مصیبت کو ٹال کے دھڑام سے پورا پتھر سرک جاتا ہے سامنے سے. یہ جنہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا نا، یقین کریں کاش ہمارے مردوں کو سورہ یوسف پڑھائی جائے. جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس لیے گناہ کیا کیونکہ عورتیں ہیں ہی گندی. عورت کا بے حیا ہونا مرد کی زنا کی دلیل نہیں ہوتی. یہ معاشرہ کو صاف ستھرا دکھ رہا ہے، کتنا گندا معاشرہ دکھ رہا ہے. اب اس کی گندگی تو تھوڑا اور آگے جا کے دکھے گی کہ یہاں ایلیٹ کلاس کی عورتیں ایسے گندے فعل میں ملوث ہیں. لیکن کیا کسی کی بے حیائی یا کسی کی بے پردگی اس بات پہ دلیل ہے کہ مرد اس کو تاڑے؟ اگر لڑکوں سے کہا جائے نا کیوں دیکھ رہے ہو، کہتے ہیں وہ نکلی ہی ہمیں دکھانے کے لیے تھی. بھائی وہ ہمیں دکھانے کے لیے نہیں نکلی تھی، آپ اپنی نگاہوں کے شٹر گرا کے رکھیں. آپ کو کیا پتا سامنے سے بوڑھی گزرتی ہے کہ جوان گزرتی ہے. تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھا. قیامت کے دن ان نوجوانوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنائے، ہماری اولادوں کو بھی ان میں سے بنا لیجیے گا. آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا. کتنی کوئی بے شرم قسم کی عورت ہے، دیکھ رہی ہے کہ وہ لڑکا اگنور کر رہا ہے، پیچھے سے قمیص پکڑ کے. کیسا شیطان غالب تھا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. ہو سکتا ہے عزیز مصر صاحب میٹنگ سے اچانک آ گئے ہوں کسی کام سے، بالکل ان ایکسپیکٹڈ ٹائم تھا. جیسے ہی دروازہ کھولا تو آگے عزیز مصر کھڑے ہوئے تھے. ایک دم عورت کی سٹیٹمنٹ چینج ہوگی. قالت، کہنے لگی، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، یہ بتانا ذرا میاں جی جو آپ کی عورت پہ غلط نظر ڈالے اس کو کیا سزا دینی چاہیے. بالکل اس بات سے ایک بات بہت اچھے سمجھ آتی ہے کہ جو بھی معاملہ تھا نا اس کا یوسف کے ساتھ، وہ محبت کا نہیں تھا. اٹریکشن حوث ایک الگ چیز ہوتی ہے اور محبت ایک الگ چیز. ہم میں سے بہت سی عورتیں غلطی یہ کر بیٹھتی ہیں کہ مردوں کی حوث کو کیا سمجھ لیتی ہیں، محبت. تو اس کو جو نا جیسی اس نے کہا میرے گلے میں بات آنے والی، اس نے فوراً، اگر محبت ہوتی تو یوسف کو ایسے پھنساتی. ایک لمحے میں دھڑام سے یوسف کے گلے میں توق ڈال دیا اور بالکل اپنے میاں کی جو ہے نا غیرت کو للکار رہی. کیا سزا ہوگی بھائی، تیری بیوی کو دیکھ رہا تھا یہ غلط نیت سے، ایک دم اس کو ٹریگر کیا. اس کے سوا اور کیا سزا ہوتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. پہلے مرد سے پوچھا ما جزاء، اور پھر فوراً کا ایسا نہ ہو کہ کوئی چھوٹی موٹی جزا دے دے. فوراً کیا کہہ دیا، وہ قید کیا تھا تاکہ رہے قریب قریب یہیں کہیں، میں جس پہ لٹو ہو چکی ہوں رہے یہیں میرے شہر میں. قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا اور کیا کہا، قال هي راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلیہ. فوراً یوسف علیہ السلام نے کہا جی نہیں ایسا کچھ نہیں تھا، آپ مجھ کو پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت دی. قرینے کی شہادت یہ ہوتی ہے کہ آنکھ سے تو کسی نے نہیں دیکھا لیکن حالات دیکھے جاتے. سی آئی ڈی، قتل کے وقت تو کوئی موجود نہیں تھا لیکن فٹ پرنٹس لیتے ہیں، فنگر پرنٹس لیتے ہیں، ماحول دیکھتے ہیں. دس از کالڈ قرینے کی شہادت. ایک شخص کو بیچ میں ڈالا گیا اور اس نے اتنا پیارا وہ دیا
حل دیا، اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، یعنی یوسف عورت کے اوپر جھکا ہوگا، غلط نیت سے آیا ہوگا، تو عورت نے خود کو بچانے کے لیے اس کو جو دور کیا ہوگا تو اس کی قمیص پھٹ گئی ہوگی، لیکن اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف سچا ہے اور عورت جھوٹی ہے۔ تو یہ کوئی دیر لگنا تھا انویسٹیگیٹ کرنے پہ، یوسف کی قمیص دیکھ لی، اور جیسے ہی یوسف کی قمیص دیکھی تو پتہ لگ گیا کہ یوسف کی قمیص کہاں سے پھٹی ہوئی ہے، پیچھے، یعنی کہ اس کو تو خود کوئی زنا کی دعوت کی طرف سے بلا نہیں رہا تھا، یہ تو زبردستی ہو رہی تھی، عورتوں کے ساتھ ہی نہیں۔ یہاں دیکھیں آپ کیا ماحول ہے کہ مرد کے ساتھ اس کا کیا ارادہ تھا۔ جب شوہر نے یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا دیکھا تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں، یعنی وہ عزیز مصر جانتا تھا کہ اس معاشرے کی ایک عورت نہیں، ساری ہی عورتیں کچھ اسی قسم کی تھرڈ کلاس سی کلاس عورتیں تھیں۔ یوسف علیہ السلام اس معاملے سے درگزر کر یہ ہے ایک کمزور اور بے شرم دیوس قسم کا مرد، اپنی بیوی کو کوئی پنش نہیں کر سکا، کوئی اس کو وارننگ نہیں دے سکا۔ پتہ یہ لگتا ہے کہ اس معاشرے میں عورتیں غالب تھیں۔ مرد کیا دکھ رہا ہے یہاں پر؟ مغلوب۔ کیا کہہ رہا ہے یوسف؟ چھوڑ نہ، آنے جانے والی بات کر، یہ نہ ہو کہ اب لوگوں میں اس حد تک آپ انتہا دیکھیں عورتیں غالب تھیں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جب عورتیں غلبے میں آ جائیں، حکمرانی میں آ جائیں، تو زمین کا پیٹ زمین کی پیٹھ سے بہتر ہوتا ہے۔ عورتوں سے مشورے لیے جانے چاہیے گھر میں، لیکن عورتیں حاکم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر گھروں میں یہ معاملہ ہے کہ حکمرانیت ہے تو ایسے گھروں کا نا زوال بڑا گندا ہوتا ہے، اور پھر آنے والوں کی بیٹیاں ٹھنڈا زوال کر کے جاتی ہیں۔ حکمرانی کس کی ہونی چاہیے؟ روب کس کا ہونا چاہیے؟ سارے گھر والے مرد سے ڈرے، بے شک مرد تھوڑی دیر بیوی سے نہ ڈرے، کوئی بات نہیں، بٹ ایکچوئل میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا۔ اسٹیئرنگ کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے گھر کی؟ عورتوں کے اشاروں پہ کام کرنے والے مرد۔ مشورہ بہت اچھی بات ہے، لیکن پلیز تھوڑا اس چیز کو سمجھیں ہم لوگ۔ یوسف اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی، انا کنتی من الخاطئین۔ اس کے بعد بس معاملہ یہ ہوا کہ معاملہ اس نے رفع دفع کیا، اور ایسا بے شرم معاملہ ہوا کہ یہ بھی نہیں کہ اس لڑکے کو اب گھر سے لے جائے، انہی کے گھر مزید کام کر رہا تھا۔ آپ یہ بھی انتہا دیکھیں، جب کسی مرد کے اندر سے غیرت ختم ہو جاتی ہے نا، سینسٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی عورت کے معاملے میں ایسا ہو جاتا ہے۔ افیئر کھل گیا نا، اور افیئر تھا کس کی طرف سے؟ اپنی ہی بیوی کی طرف سے۔ تو انہیں نہیں چاہیے تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی آفس میں لگا دیتے کام پہ، ایٹ لیسٹ گھر سے تو غائب کر دیتے، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، لیکن آپ دیکھیں انہی کے گھر میں کام کر رہے تھے یوسف علیہ السلام۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سری گمراہی کر رہی ہے۔ بالکل گمراہی یہ نہیں ہے کہ وہ افیئر چلا رہی ہے، معاملہ یہ ہے کہ اتنی سی کلاس ہو گئی ہے ہماری دوست، یہ غلام سے بھی کوئی افیئر چلاتا ہے۔ آگے سے کہنے لگی، اس نے جو یہ مکارانہ باتیں سنی، عزیز مصر کی بیوی کو جو پتہ لگا کہ اس کی سہیلیاں اس کے اوپر ایسی باتیں کری، کوئی غلام کی بھی باتوں میں آتا ہے یا غلام کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے، تو اس نے بڑے ایک محفل آراستہ کی، اور محفل میں کرا کیا؟ دو کام کرے، ایک تو بڑا تکیے شکیے لگائے، ٹھیک ہے، سیٹنگ ایریا کاؤچ بڑے پیارے رکھے۔ دوسرا کام کیا؟ سامنے سیب رکھ دیا اور ساتھ چھریاں رکھ دی، اور یہ دکھانا چاہتی کہ جس شخص کی محبت میں میں گرفتار ہوئی وہ کوئی عام سا نہیں ہے، تم بھی دیکھو گی تو کیا کرو گی؟ دل بھول بیٹھو گی، گھر بیٹھ یہ بھول جاؤ گی کہ غلام ہے کہ سیٹ ہے۔ اور ہوتی ہے ایسی محبتیں، دل آئے پری گدھی پہ، پری پہ تو کیا گدھی پہ تو پری بھی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، دل آئے غریب پہ تو پھر امیر بھی کس بات کی۔ ایسی کم اسٹیٹس کی عورتوں سے ایسے بڑے بڑے اسٹیٹس کے مرد شادی کر کے آ جاتے ہیں۔ کبھی تاریخ آپ پڑھیں جب انڈیا پاکستان کا تھا، کہ ایک بڑی ہی نا بدصورت سا ایک بادشاہ ہوتا ہے، اور وہ ایک طوائف کے اس پہ آتا ہے، اور وہ ناچ ناچ کے اس کو انٹرٹین کر رہی ہوتی ہے، اور کہتی ہے ہائے کیا نصیب ہے تمہارا، یعنی تم ایسے ہو میرے حسن کے حریث کہ بادشاہ ہونے کے باوجود ہمارے پاس آتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا، اور تم اتنے حسن کے بعد بھی کہاں رہتی ہو، تمہارا حسن تمہیں نصیب تو نہیں دلوا سکا۔ تو ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے،
ان کو بڑا برا لگا کہ افیئر چلایا بھی تو کس سے؟ غلام سے چلایا. تو فوراً اس نے کہا ابھی بتاتی ہوں میرا غلام کوئی ہلکا پھلکا ہے، تم بھی آ کر دیکھو، تمہاری بھی چیخیں نہ نکل جائیں تو کہنا. میں تو پھر اتنے سال اپنا دل تھام کے رکھا، تھک گئی بلا بلا کے، تو میں نے آخر دروازے بند کیے اور چھریاں اس نے رکھ دی. اب جیسے ہی چھری رکھی اور جب پھل کاٹنے کو دیے، اس وقت یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے سے گزر جاؤ. کسی کام سے بھیجا ہوگا. جو یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرے، جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، حاش للہ ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو کوئی پیارا سا بزرگ سا فرشتہ لگتا ہے. اس کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی. بے شک میں نے اس سے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. پہلے بھی قید کا مشورہ دیا. اتنا اس کی محبت تو ویسے بھی نہیں تھی، اب تو اور غصہ آ رہا تھا. بڑی بے عزتی محسوس ہوتی ہے عورتوں کو کہ ہم نے جو ہے نا اپنی حیا سے نیچے آ کے اٹریکشن کے لیے بلایا اور یہ دیکھو یہ دامن بچا کے ہم سے چلا گیا. اچھا، اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ سی تفسیر بتاتی ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے اچانک انگلیاں کٹ گئیں. ٹھیک ہے، بچپن سے تو ہم نے یہی سنا ہے نا کہ وہ سیب کاٹتے کاٹتے پتہ بھی نہیں لگا اور وہ انگلیاں کاٹ. ٹھیک ہے جی، یہ بھی قبول کی جا سکتی ہے. مگر اس کے مقابلے میں بڑی ہماری تاریخی تفاسیر میں آتا ہے کسی سے محبت اگر کسی زمانے میں کی ہو یا سنی ہو، بلڈ سے محبت کے پیپر پہ خط پہ لکھنا، ٹھیک ہے، ہلکے ہلکے سے بلیڈ سے ڈیش پلس ڈیش لکھنا، یہ سارے اسی زمانے کے چھچوڑ پنے نہیں، یہ کہانیاں بہت پرانی ہیں. بلیڈ استعمال کرنا محبت کے ناموں پہ، کٹس لگانا، ٹھیک ہے. ہاں، عشق ویلا بنا دیتی ہے. بڑے کام کے ہوتے ہیں لوگ لیکن عاشق مزاج ہو کے ایسے. تو یہ نا انہوں نے کیا کیا، اپنی محبت کی گواہی میں اپنی انگلیاں ایسے نا یوں کٹ لگا کر کے دکھایا کہ دیکھیں جی. اور انہوں نے انگلیاں کاٹی نہیں تھی، قطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھ کا کوئی حصہ کاٹا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہاتھ میں صرف انگلیاں نہیں آتی، ہو سکتا ہے یہیں کہیں کلائی کے پاس کوئی کٹ لگایا ہو یوسف کی محبت میں. اور اس سے بھی زیادہ پیاری تفسیر یہ آتی ہے کہ شاید انہوں نے چاہا کہ ہم، وہ نہیں ہوتا سامنے حسین ترین آدمی ہے اور محبوب بھی ہے اور چہیتا بھی ہے، اب کیسے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں. اس کے سامنے بار بار چھینکے لینا تاکہ وہ ٹیشو پیش کر دے، بیمار ہو کے پریٹینڈ کرنا تاکہ اس کی کیا لے لی جائے، اٹریکشن لے لی جائے، خون نکال لینا تاکہ فوراً جو ایٹ لیسٹ میری تیمارداری کے لیے تو میرے پاس آئے گا نا. تو تفاسیر میں ہمارے اسکالرز نے یہ بیان کیا کہ کچھ ایسا ماحول کریٹ کیا سب عورتوں نے مل کے کہ انگلیاں کاٹ لو، یوسف اس بہانے ہمارے پاس ٹکے تو صحیح، ہم ذرا غور تو کریں. لیکن یوسف علیہ السلام بالکل اپنی نگاہیں جھکائے، دنیا اور مافیا کے اس فتنے سے بے خبر شو کر کے چلے گئے. تو ان کے منہ سے نکل گیا بھائی کوئی فرشتہ ہی ہوگا جو عورتوں سے اٹریکٹ نہیں ہوتا، یہ کوئی مرد نہیں ہو سکتا. کیونکہ مرد ہوتا اور ہم اتنی حسین، اور پھر ہم نے اس کی محبت میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ہمارا خون بہہ رہا ہے اور دیکھو یہ ذرا ہم سے اٹریکٹ نہیں ہو رہا. تب انہوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہم کو لگ رہا ہے. اب یوسف کے پیچھے پہلے تو ڈر تھا ایک زلیخا کا، اب تو زلیخا کی سہیلیاں بھی ان کی دیوانی، ایک سے نکلے اور 100 میں پھنسے. اللہ اکبر. یوسف نے کہا اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے. عورت کے فتنے سے اچھا کیا ہے؟ قید. قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو کر رہوں گا. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی. بے شک وہی سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. مرد نا ہلکے خون کے ساتھ پیدا کیے گئے، سارے نہیں مگر بہت زیادہ تر مردوں میں عورتوں کی اٹریکشن بلٹ ان ہے. پھر سوچو ان مردوں کا کیا حال ہوتا ہے جو ایسے آفیسز میں کام کرتے ہیں، یہ لٹے کھلی ہوئی، بال کھلے ہوئے. تو بھائی ایسے آفیسز سے نا ہجرت زیادہ پیاری ہے. تھوڑی سیلری پر راضی ہو جائے مگر اس فتنے سے باہر آ جائے. پھر میں کہتی ہوں جن کے شوہر میڈیا میں کام کرتے ہیں ان کی بیویوں کو تو بندہ تاج لا کر دے، جن کے شوہر ایئرپورٹس پہ کام کرتے ہیں. وہ میں کہا نا 2 دن اگر ہمیں مردوں کی آنکھیں لگا دی جائے اب تو زندہ واپس ہونا ہی نہ چاہیے، اللہ جنس بدل دے. اب پتہ لگا یہ تو کیا 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 کہاں کیا سوچے لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایک آپ امیجن کریں کہ یوسف نے کہا قید میں، سوچے محل سے قید میں جانا قبول کیا. دس از ایمان، بہرحال مجھے اپنا ایمان بچانا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے،
مجھے اتار دیجئے، قید میں ڈال دیجئے. ہم کہتے ہیں کمفرٹ زون نہ چھوٹے، کوئی بات نہیں، ایمان پہ ہلکا پھلکا سا کمپرومائز کر لیں. یہ کیسے حلال کے فتوے لگا سکتے ہیں ایسے میڈیا کے کمائیوں کے اوپر؟ خدا کے لیے ذرا ہوش سے کام لیجئے. ان عورتوں کی چال، اگر تو نے ان کی چالوں سے مجھے دفع نہ کیا تو میں اس کے دام میں پھنس جاؤں گا. انہیں خود اپنے اوپر شک تھا کہ میں پھسل نہ جاؤں، کب تک بچوں گا اس عورت کے فتنے سے. پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی سرئی نشانیاں دیکھ چکے تھے. کیسا گندا معاشرہ تھا. پتا تھا یوسف سچا ہے اور عورتیں جھوٹی، پھر بھی قید کر دیا تھا، ناحق قید کیا تھا. قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید رہا ہوں. اب یہ دوسرے خواب کا ذکر ہے. پہلا خواب کہاں دیکھا تھا؟ یوسف نے دیکھا تھا، جس کا ذکر کس سے کیا تھا؟ اپنے باپ سے، جو خود بھی ایک نبی تھے. اب یہ ان عورتوں کے فتنوں سے بچ کے آئے کہ عورتیں تو نہیں سنبھلتی، ڈالو یوسف کو قید کے اندر. اب یہاں بھی پہنچے ہیں تو پھر خواب آ گیا. اب یوسف سے 2 لوگ خواب پوچھ رہے ہیں. کیا خواب پوچھ رہے ہیں؟ ایک نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، اس قیدی نے کہا کہ میں شراب کشید رہا ہوں، یعنی انگور کی شراب بنا رہا ہوں. اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر نا روٹیاں رکھی ہوئی ہیں جس کو پرندے کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا ہمیں ذرا اس کی تعبیر بتائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. انا نراک من المحسنین، آپ بڑے احسان کرنے والے لگتے ہیں. عزیز مصر کے گھر تھے تب بھی محسن تھے، بھائیوں کے درمیان تھے تب بھی، جیل میں گئے تب بھی. نیکی فطرت میں ہونی چاہیے. ماحول گندا تھا تو ہم بھی گندے ہو گئے، ماحول نیک تھا تو ہم بھی نیک نہیں، اندر سے محسن ہونا چاہیے. یوسف علیہ السلام نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے نا، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ ان علوم میں سے فوراً دعوت دین کا کام شروع کر دیا. آپ بازار میں ہیں، آپ شادی ہال میں ہیں، آپ فیملی گیدرنگ میں، آپ جہاں بھی ہیں، داعیے دین بن کر رہیں. دنیا کی باتیں بھی کریں مگر دین کے اینگل سے. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا. ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اصل تعبیر سے پہلے دین کی بات پہنچا دیں. ٹھیک ہے. اے زنداں کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک جو اللہ سب پر غالب ہے. اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہ ٹھیٹ سیدھا طریق زندگی ہے، مگر اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. یہ بتائیے یوسف علیہ السلام کو باتیں کس نے سکھائی؟ وہ تو چھوٹے سے تھے، کنویں میں چلے گئے تھے. رب نے. کتنے گندے معاشرے میں پل رہے تھے جہاں عورتیں افیئرز چلاتی تھیں، عورتیں گندی اسکینڈل والی باتیں کیا کرتی تھی، لیکن ان کی توحید کتنی پکی تھی کہ وہ قیدی بن کر بھی کس کی باتیں کر رہے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اب آتے ہیں اے زندان کے ساتھیوں، تمہارے خوابوں کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا، واپس اپنے پوسٹ کو جوائن کرے گا جس نے کیا دیکھا تھا؟ میں شراب کشید رہا ہوں. اور دوسرا تو اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کر کھائیں گے. یا اس نے جو دیکھا تھا نا کہ سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں تو اس کا سر پرندوں کی روٹی بن جائے گا. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. اس لیے میں آپ کو شروع میں بتا رہی تھی کہ برے خوابوں کی تعبیر مت پوچھیں، بتا دی گئی تو پھنس جائیں گے. یہ ہماری خود کی بات ہے. فجر کے بعد آیا تھا وہ سچا خواب ہوتا ہے، جو ہوتا ہے نا اس سے الٹا ہوتا ہے. یہ ہم نے خود سے نکال لی خوابوں کے معاملے میں. ہاں آپ کو کچھ باتیں ملتی ہیں بٹ مت بھاگیں خوابوں کے پیچھے. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے رب یعنی شاہ مصر سے ذرا میرا ذکر کرنا کہ بھائی ڈالا تھا مجھے، کیا معاملہ ہے؟ جرم تو میرا کوئی تھا نہیں، کب تک باہر نکالو گے؟ مگر شیطان نے اسے غفلت میں ڈالا اور وہ اپنے رب شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا. اور یوسف علیہ السلام کئی سال تک فی السجن بضع سنین، یہ آتا ہے تقریباً 7 سے 9 سال کے لیے. کتنے سال سزا میں رہے بے جرم؟ 9 سال تک.
اور جاتے وقت جس کو خواب بتایا تھا نا اس سے کہا تھا ذرا میرا تذکرہ کرنا، یاد بھی ہوں میں. اور کیا معاملہ کیا شیطان نے، بھلا دیا. وہ بندہ گیا اپنی جاب پہ اپوائنٹ ہوا اور اپنے محسن کو ہی بھول گیا. یہ ہوتے ہیں لوگ جب بھلائی کرو اور بھول جاتے ہیں. ایک روز بادشاہ نے کہا، اب اس کو کس دن یوسف علیہ السلام دوبارہ یاد آئے. ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہوئی ہیں. اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان حال خواب ہے، یہ تو پریشان ہے خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. قالوا اضغاث احلام، یعنی بیکار. بادشاہ کہتے ہیں نا، جناب والی آپ کو کوئی کام تو ہے نہیں، فضول خواب ہی دیکھتے رہیں گے، کیا ہم آپ کو اس کی تعبیر بتائیں. اس کے کسی وزیر کو بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر سمجھ ہی نہیں آئی. ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا، ایک مدت دراز کے بعد اب اس کو بات یاد آئی اور اس نے کہا کہ میں آپ حضرات کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجیے. ایک دم اب اس کو کون یاد آیا؟ اب یاد آیا خواب. او یس، میں نے بھی تو خواب کی تعبیر پوچھی تھی. یہ ہوتے ہیں مطلب پرست لوگ. کال بھی ملاتے ہیں تو کب، اور کال اٹھاتے ہی بولتے ہیں کہ اتنے دنوں سے یاد کر رہی تھی میں تمہیں. اور پھر مائنڈ کر جاتی ہے اگر ہم بولیں کہ بات بتائیں، ہم بھی کسی کو یاد کر رہے ہیں بہت دنوں سے، اپنی بات کریں اور فون بند کریں، سب پتہ ہے ہمیں. یہ بھی ایسے ہی آیا، فوراً آیا. اور آگے اس نے بڑا انداز کیا تھا اس کا، ذرا سنیے گا. یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف میرے سچے والے دوست. بالکل ایسا گیدرنگ والا اسٹائل. اس نے جا کر کہا، یوسف اے سراپائے راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جو 7 دبلی گائیں کھا رہی. کچھ نہیں کہ یوسف سوری میں تمہارا میسج دینا بھول گیا تھا، آئی ایم سو سوری فرینڈ، تم اتنے سال سے اندر ہو. فوراً گیا اور اپنے مطلب کی بات کی. یوسف کون تھے؟ محسن. نہ جتایا، نہ کہا جاؤ میں تم سے ناراض ہوں، تم نے میرا میسج بھی نہیں دیا. فوراً اس نے خواب بتانا شروع کیا. 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی. شاید کہ ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لے. ابھی بھی اس پلان سے آیا تھا میں واپس جاؤں گا، تمہیں نہیں لے کر جاؤں گا. تم تعبیر بتاؤ مجھے، میں دربار میں جا کے بڑا بن کے تعبیر بتاؤں گا، کریڈٹ میں لے لوں گا یوسف. اور اس کے باوجود قربان جائیں یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں، نو آرگیو. ذرا اپنے گھروں پہ غور کیجئے، صرف دین کی دوری کی وجہ سے. پہلے تو خوب لڑائی ہوتی، پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میری بیٹی، میری بہو، میرا داماد مجھ سے آ کے سوری کر لے، اللہ ہماری صلح ہو جائے. اور جب کوئی آ کے صلح کراتا ہے، اب تمہیں یاد آئی ہے، آ گئی نا آخر تم میرے پاس، تانے دینے لگتے ہیں. اب کیوں آئی ہو؟ مرنے دیتی مجھے. تمہیں پھر دعا کیوں مانگ رہی تھی؟ لوگوں سے کیوں سر کھا رہی تھی کہ دعا کرو میرے معاملے سیدھے ہو جائے؟ معاملہ سیدھا ہو رہا ہے، بستر پہ پڑی ہوئی اسپتال میں، اب کوئی آ کے بول رہا ہے کہ اچھا چھوڑے میں معافی. آ گئی، اب کیوں آئی ہو؟ نکلو نکلو یہاں سے، چلو جاؤ. تو اس کا مطلب ہے کوئی دل نہیں تھا معاملہ سیدھا ہو جائے. جھوٹ بولتے تھے، لوگوں کا بھی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ایسے. تو فوراً آ کے جو ہے نا یوسف علیہ السلام نے آگے سے خواب بتانا شروع کیا. اور خواب کی کیا زبردست تعبیر. یوسف علیہ السلام نے کہا، 7 برس تک تم لگاتار کھیتی باڑی کرتے رہو گے. اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو اس میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہارے خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی اس کی بالیوں میں رہنے دو، اس کے سٹوں میں رہنے دو. پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم نے اس وقت کے لیے جمع کیا ہوگا. اگر کچھ بچے گا تو بس وہی ہے جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا. اس کے بعد پھر ایک سال آئے گا جس میں باران رحمت ہوگی، لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نہ چھوڑیں گے. بڑا زبردست ماحول ہوگا، انگور کا باغ بھی بہت کھیتی کرے گا. یعنی نہ صرف یہ کہ خواب کی تعبیر بتائی بلکہ پورا اس مشکل سے بچنے کا حل بھی دے دیا کہ ایسا کرنا، اسٹریٹجی بھی بتا دی. اور نا یوسف علیہ السلام کی پرسنالٹی سے ایسا لگتا ہے کہ اکانومی بہت اچھی چلاتے تھے. یہی وزارتیں کی جو وزارتیں ہوتی ہیں ہماری، کیا کہتے ہیں اس کو، فصلی زراعت کی جو وزارتیں ہوتی ہیں، کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس جائے تو وہ ایسے فیصلے کرتا ہے. تو نہ صرف خواب بتایا بلکہ خواب میں جو مشکل تھی وہ حل بھی کر دے دی. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. فوراً بادشاہ تو خوش ہو گیا، بھائی یہ والا بندہ نہیں بتا سکتا ہے خواب کی تعبیر اتنی اچھی، جس سے پوچھ کے آئے ہو نا اس کو لے کر آؤ. مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. ایک دم باہر نہیں آئے،
ایک نیک آدمی کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیا میری کریڈیبلٹی لوگوں کو پتہ لگی کہ میں غلط نہیں تھا. سب سے پہلے اس چیز کا انہوں نے یقین کہ میرے بارے میں جو باتیں تم کر رہے تھے پوچھو لوگوں سے, کھل گئی نا بات کہ میں سچا تھا, میں نیک تھا, میں شریف تھا, میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا کہ جب تم نے یوسف علیہ السلام کو رجھانے کی کوشش کی تھی. سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ, ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا. صرف زلیخا ہی نہیں, صرف عزیز مصر کی بیوی نہیں, اب سب عورتوں نے اس کے نیک ہونے کی گواہی دی. اور عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے, ہاں وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی, بے شک وہ بالکل سچا ہے. یوسف کے تو 9 سال گئے نا, ان کی تو جوانی کے 9 سال, اور سب کو پتا تھا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اس پورے واقعے میں نا بس صرف آپ یوسف علیہ السلام پہ اپنی فوکس کر کے دیکھیں, کہیں تو شکوہ کریں کسی سے آ کے, کوئی شکوہ نہیں, کوئی احسان جتانے کی کنڈیشن نہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ در پردہ میں نے ان سے خیانت نہیں کی تھی, میں ان کی عورت کے معاملے میں بری نیت والا نہیں تھا, اور یہ کہ جو خیانت کرتے ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا. میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کرتا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ, میں کوئی نہیں کہتا کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں, بے شک میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کرتا, نفس تو بدی پر ہی اکساتا ہے, اللہ یہ کہ میرے رب کی رحمت ہو, اور بے شک میرا رب غفور اور رحیم ہے. انسان کو نا 3 طرح کی نفوس دی گئی, 3 طرح کی نفس ہے. ایک ہے نفس امارہ, یہ وہ نفس ہے جو آپ کو گناہوں کی طرف دعوت دیتی ہے. ایک ہے نفس مطمئنہ, یہ وہ نفس ہے, ایک ہے نفس لوامہ, نفس امارہ جو آپ کو گناہوں پہ دعوت دیتی ہے, ایک ہے نفس لوامہ جو آپ کو گناہوں پہ ملامت کرنا سکھاتی ہے. ہو جاتا ہے گناہ, پھر اندر سے نہیں ضمیر کی آواز آتی, اسے کہتے ہیں نفس لوامہ. اور جو اپنے نفس لوامہ کی آواز سن کر توبہ کر لیتا ہے اس کو تحفے میں دی جاتی ہے نفس مطمئنہ, وہ اپنی نیکیاں کر کے کیا ہو جاتا ہے مطمئن. اور دعا کریں جب میری موت کا وقت آئے تو میری کون سی نفس ایکٹیو ہو, نفس مطمئنہ, میرا ضمیر مجھ کو زندہ کر چکا ہو اور میں اللہ سے اپنی نیکیوں میں اطمینان کی حالت میں چلوں. اس لیے سورہ فجر میں آیت آتی یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے وہ جان جو اپنے رب سے کیے گئے وعدوں پہ مطمئن تھی, ارجعی الی ربک. ٹھیک, بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے مخصوص کر لوں, یعنی اپنا وزیر بنا لوں. جب یوسف نے ان سے گفتگو کی تو اس نے کہا آپ اب ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر ہمیں بھروسہ ہے. آپ عزیز کی بیوی کے بارے میں اتنے امین تھے, جیل میں اتنے امین تھے, تو آپ باقی ہمارے ملک چلانے میں بھی بڑے امین ہوں گے. یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے, میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. اس سے پتہ لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اکانومی چلانا اچھی آتی تھی. انہوں نے خود آفر کیا تھا کہ آپ اگر مجھے وزیر بنانا ہی چاہتے ہیں تو کون سا وزیر بنائے, وزیر خزانہ, سب سے زبردست پوسٹ. اگر مال حلال طریقوں سے آ کے حلال طریقوں پہ لگے گا تبھی گھر گھر میں جہادی پیدا ہوں گے, ورنہ نہ چوکڑے پیدا ہوں گے جو ہو چکے. مال نہ صحیح جگہ سے آتا ہے اور نہ صحیح جگہ پہ اس ملک کا انویسٹ ہوتا ہے. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنا لے. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا, اور آخرت کا اجر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے. کبھی یوسف کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالتے ہوئے سوچا تھا کہ کنویں سے اٹھیں گے اور تخت پہ جا کے بیٹھ جائیں گے؟ زمانہ گرائے اور اللہ اسی دھکے کو نہ اٹھنے کی وجہ بنا دیتا ہے. ایسے لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں, ایسا زور کا دھکا دیتے ہیں, خود گر جاتے ہیں پیچھے, اور آپ ان کے دھکے سے پیراشوٹ پہ چڑھتے اور جا کے اس جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ اللہ کی سنت ہے. یوسف کے بھائی مصر آئے. اچھا, یہاں یوسف علیہ السلام کی اسٹوری بالکل واپس کنعان کے گاؤں میں جا رہی ہے. اب تک ہم کنعان سے ڈائریکٹ مصر پہنچ گئے تھے, اب مصر میں یوسف تو اسٹیبل ہو چکے ہیں, زبردست وزیر خزانچی بن چکے ہیں. اب ذکر آ رہا ہے ان کے بھائیوں کا, ان کا برا چاہنے والوں کا کیا حال دکھا رہے اللہ تعالیٰ. ایسا برا حال تھا کہ ان کے گھر میں, ان کے گاؤں میں بدترین قحط آ چکا تھا, اور 1 سال کا قحط نہیں, ریپیٹڈ قحط آ رہا تھا.
یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے، اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے۔ کیا یوسف کی امیری ہوگی، کیا وجاہت ہوگی، کیا جم کے دکھ رہے ہوں گے، پہچانے ہی نہیں ہوں گے بھائی۔ لیکن بھائیوں کو کس نے پہچانے؟ وہی قسمہ پرسی کی حالت، وہی قحط کے کشکول ہاتھ میں ہے۔ آپ یہ چیزیں کبھی سوچیں، آپ کا برا چاہنے والے اسی حال میں پڑے ہوئے، اور کسی کو کوئی اللہ کہاں سے کہاں۔ تو ان کی غربت تو ویسی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام تو اب کیا پرسنالٹی بن کے بیٹھے ہوئے۔ قحط کا زمانہ تھا، کنعان گاؤں سے قریب تھا مصر، تو انہوں نے سوچا کہ بڑا زبردست ملک ہے مصر، کیوں نہ ہم ان سے کچھ غلہ لے کر آئیں، جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری جاتے ہیں ایسے ملکوں کے پاس۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے ستیلے بھائی کو میرے پاس لانا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ذکر کیا ہو کہ بھائی ہم اپنا ایک بھائی بھی لانا چاہتے تھے، جو بھی معاملہ تھا۔ یوسف نے کہا کہ بھائی جب نیکسٹ ٹائم آؤ نا تو اپنے بھائی کو لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں۔ کئی سالوں بعد بھائیوں کو دیکھا تھا اور ان بھائیوں میں اپنا بھائی نہیں دکھا، اور نہیں بھیجتے ہوں گے نا یعقوب علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو۔ احتیاط افسوس سے بہتر ہے، معاف کر دو مگر پہلے جیسا بھروسہ مت کرو۔ خدا کے لیے کبھی نہ اس معافی کے ٹاپک پہ رکھیں گے۔ ہم کہتے ہیں معاف کر دیا، اب آپ پہلے جیسی کیوں نہیں دکھتی، تاکہ میں پھر پہلے جیسا بھروسہ تم پہ کروں، پھر تم مجھے اس سے بڑا ٹھڈا مارو۔ نہیں، معاف کر دیا لیکن شر دکھ گیا تو اس سے کنارہ، ہلکا پھلکا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی میرا بھائی تو نہیں آیا، اور میں کیسا اچھا مہمان نواز ہوں، اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارا کوئی غلہ نہیں، میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ کیسے بے چین ہو رہے تھے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے، والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائے، ہم ایسا ضرور کریں گے۔ پتا تھا ابا جی کبھی نہیں بھیجیں گے۔ یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں کے غلے کے عوض جو مال دیا تھا وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں واپس رکھ دو۔ یوسف نے اس امید پر یہ کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائے اور اس فیاضی اور احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں۔ دیکھیں کچھ بھی ہوتا ہے فیملی ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، ایک ایک بندے کو ایک ایک جو وہ لے کر آئے تھے پیمانہ بھر بھر کے دیا، یعنی کہ ڈیل ہوئی تھی۔ وہ اپنے پاس کچھ چیزیں لے کر آئے تھے، یوسف ہم سے یہ لے لو کیونکہ ہمارے پاس فلاں فلاں چیز ہے لیکن اناج نہیں ہے، تو یوسف نے ان کو اناج دیا، ٹھیک ہے۔ اناج دینے کے بعد اشارے سے غلام کو کہا کہ یہ لوگ جو دینے کے لیے مجھے سامان لائے تھے نا، وہ سامان بھی ان کو واپس دے دو، یعنی ان کی پیسہ بھی ان کو دے دو اور ہمارا اناج بھی ان کو دے دو۔ کیوں کیا تھا یوسف نے ایسا؟ واپس آئیں، ایسا نہ ہو کہ قحط پڑے تو کسی اور ملک سے لینے چلے جاؤ، میں رہ جاؤں اپنے بھائیوں کو دیکھنے سے۔ انہیں پتا تھا یہ تو لالچ تھی، لالچ تو دکھی تھی بچپن میں، یہ آ جائیں گے تو جب یہ گھر جائیں گے اور کھولیں گے اپنا بیگ اور اپنا سامان، ہے ہم کیا اسی دکان پہ جائیں گے جو 2 چوڑیاں ایکسٹرا لگا کے دیتا ہے۔ یہ لالچ، یہ سٹائل ہوتا ہے اپنے پاس واپس بلانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، انسان لالچ کی وجہ سے نا بار بار اس چیز کی طرف پلٹتا ہے۔ ایک مزیدار سا لطیفہ یاد ہے، ایک آدمی نا چوری کرتا ہے، کپڑا چوری کرتا ہے اور بچ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن اب پھر آتا ہے، آخر کار ایک دن پکڑا جاتا ہے۔ اس کو جب جج کھڑا کرتا ہے اپنی عدالت میں، کہتا ہے بات سنو، تم ایک دفعہ چوری کر کے گئے، پکڑے نہیں گئے، دوبارہ کیوں آئے تھے، بار بار کیوں آئے تھے؟ کہہ رہا وہ بیگم کو کلر نہیں پسند آیا تھا، اس کی میچنگ ڈھونڈنے آ رہا تھا۔ تو لالچ جو ہوتی ہے نا وہ بار بار اس جگہ تک پہنچا دیتی ہے۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گیا تو کہا، جب وہ سب اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہے ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم غلہ لے آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ ایسے ہی دعویٰ کیا جیسے پہلے کس کے لیے کیا تھا، پتا تھا نا یقین نہیں کریں گے، جھوٹے کو زیادہ دعوے کرنے پڑتے ہیں۔ جس کو پتا نا میں نے جھوٹ بولا، وہ شروع میں بھی قسم کھائے گا، بیچ میں بھی کھائے گا، آخر میں بھی کھائے گا۔ باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے پہ تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا۔ تمہارے حفاظت پہ مجھے کوئی بھروسہ نہیں، میں کس کو محافظ مانتا ہوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیں یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے اور ایک بار شطر
اور زیادہ لے کر آئیں گے، اتنے غلے کا اضافی سامان کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو عہد نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے آؤ گے، الا یہ کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان یعنی اپنے وعدے دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا میرے بچوں، مصر کے دار سلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، 11 ہو اکٹھے جاؤ گے۔ 2 وجوہات آتی، ایک تو یہ کہ نظر لگتی ہے، دوسرا یہ کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ لمبے تگڑے چوڑے آدمی نہ ہم پہ ڈکیتی یا چوری کی نیت سے نہ آیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ متفرق دروازوں سے جانا، ایک دروازے سے ایک بھائی جانا، دوسرے دروازے سے۔ بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر۔ اس لیے جو تصویریں لگانا اور کھینچنا، 6 بھائی ہیں، 9 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، لازمی ہے سب ایک جیسے کپڑے پہنے، ایک جیسی تصویریں کھنچوائیں۔ پھر گھر نہیں پہنچے ہوتے، اسٹیٹس پہ تصویریں پہنچ چکی ہوتی، خود ہی ہم لوگوں کو دعوت دے رہے آؤ ہم کو نظر لگاؤ، اور پھر نیچے لکھا ہوتا ہے مائی اسٹرینتھ، پھوک نکل جاتی ہے جب لوگ جادو کروا دیتے۔ حسد کی نظر ایسی ہے، یہ موبائل کی اسکرین پھاڑ کے پہنچتی ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے میری امت کی کثرت سے موتیں جو ہوں گی نا وہ نظر بد سے ہوں گی۔ رپورٹ میں کچھ نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آتا کیا ہوا ہے، اسٹیٹس بھگتو اپنا۔ نعمتیں چھپائی جاتی ہیں، آپ کی تصویر کون کون دیکھ رہا ہے آپ کے اچھے کو بھی خبر نہیں ہے۔ نظر بد جو دیکھتا ہے نا، جس نظر سے آپ کو دیکھتا ہے اس کی آنکھوں سے ایسی ریفلیکشن نکلتی ہے جو سمندر پار جاتی ہے۔ تو پلیز اپنے بیٹوں کو، بالخصوص جو یہاں بیٹوں کی مائیں بیٹھی ہوئی، دیکھیں یعقوب کو ڈر تھا، مت کہیں 2 بھائی اکٹھے دکھیں، مت کہیں کہ 6 بھائی ہیں 9 بھائی ہیں، مجھے جتھا، انہیں کیا تھا، یہی تو روک تھا، ہم تو ایک جتھا ہیں، جتھا۔ اس لیے یہ تصویریں بھئی ضروری تھوڑی ہے آپ کے گھر کی سیلیبریشن سب دیکھیں۔ بھی ریسنٹلی میرے گھر میں سیلیبریشن ہوئی، کیا ضرورت ہے میں سب کو دکھاؤں، اسٹیٹس لگاؤں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا، فوراً ماں باپ، یہاں الٹا ماں باپ کہتے بیٹا کھڑے ہو تمہاری تصویر کھینچوں گی میں۔ یہاں باپ کیسا ذہین باپ تھا، کہتا بیٹا نہیں، نو اکٹھے مت جانا۔ کہیں نہ کہیں پیار محبت کی ہی نظر لگ جاتی ہے۔ مگر اللہ کی مشیت سے میں تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ اور واقعہ یہ بھی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کچھ بھی نہ کام آ سکی۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی یعنی اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس الگ بلایا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا۔ اب تو ان باتوں کو غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے ہیں، جانتے ہوں گے نا کہ میرے بعد میرے بھائی کا انہوں نے کیا حال کیا ہوگا۔ جب یوسف ان کی بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کے پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا۔ سواء، سامان میں یوسف نے رکھوایا تھا سقایا، ٹھیک ہے، جس میں پانی پیا جاتا ہے۔ گم کیا ہوا تھا بادشاہ سلامت کا سواء، جس سے پیمانہ بھرا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے جمعدار نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہوگا اور اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ذرا اس کی نا اسٹوری کو آج سمجھیں گے کہ یہ ہوا کیا تھا۔ ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے جو چیز نکلے آپ اسے اپنے ہی پاس سزا میں رکھ لیں۔ ہمارے ہاں تو ظالموں کو ایسا ہی سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ ان کے بنی اسرائیل میں 1 سال غلامی کی جاتی تھی، جس کی چوری کی جاتی اسی کا غلام بنا دیا جاتا۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان خرجیوں کی تلاشی لینا شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد ہو گئی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید کی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یوسف نے یہ پلان کیا تھا، نہیں، یوسف علیہ السلام کا پلان نہیں تھا، یہ بنی اسرائیل کی روایات میں آتا ہے۔ نبی کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، یہ رہا
جی بتا رہی ہوں. وما كان لأخاه في الدين كذلك كدنا ليوسف، ہم نے یوسف کے لیے کد کی تھی، ترکیب سوچی تھی، تدبیر کی تھی، یعنی مصر کی اچھا اس کی اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کی شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. کس نے یہ پلان کیا تھا؟ اللہ نے. آج بہت بڑا الزام جو یوسف پہ لگایا جاتا ہے نا، انشاءاللہ تعالی یہ آج ہم سیدھا کر دیں گے. اور یہ یقین کریں یہ علم ہے جو آپ کو ہر گزرتے سال آپ کو کانفیڈنس بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے. ہوا یہ تھا، اب ذرا اس کو تھوڑا سا قرینے پہ دیکھتے ہیں، اس کو کرتے ہیں. گو کہ دورہ قرآن میں اتنی ڈیٹیل پڑھائی نہیں جاتی، لیکن یہ تھوڑا سا کنٹروورشل ہے ٹاپک. یوسف علیہ السلام نے تحفے میں اپنے بھائی کو کیا دیا تھا؟ سکھایا. سب کو پتا تھا کیوں دیا ہوگا، پچھلی دفعہ یہ نہیں آیا تھا. تو ایک ہوتا ہے بچہ آ گیا، لوگوں کو تو نہیں بتانا تھا میں اس لیے دے رہا ہوں. ایک سکھایا، جیسے ان کو ایکسٹرا مال ان کو واپس کر دیا تھا تو اس کو بھی ہدیہ کر دیا. بھائیوں کو پتا تھا کہ یہ جو بادشاہ سلامت ہے یہ بہت ہی تحفے دینے والے ہیں، بڑے مشہور بندے ہیں، کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. اب جب نکلے، ہو سکتا ہے پیمانہ آگے پیچھے ہوا ہو، چوری نہ ہوا ہو، گم ہوا ہو. پیمانہ الگ چیز ہوتی ہے اور پیالہ الگ چیز. پانی کا پینے کا برتن الگ ہوتا ہے اور چاول ناپنے کا برتن الگ ہوتا ہے. گفٹ میں پیالہ دیا تھا، گم کیا ہوا تھا؟ ناپنے کا برتن. انہوں نے ناپنے کے برتن کی وجہ سے کہا کہ اپنا تو شہر کا کوئی نہیں چوری کرے گا. یہ آؤٹ سائڈر جو آئے تھے نا، ہم بھی موبائل چوری ہوتا ہے آنے والوں کو فوراً انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، کیا تم لوگ نے ہمارا سامان چوری کیا؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہم پہلے بھی آئے تھے، ہم کیوں چوری کریں گے. فوراً ان کے دماغ میں کیا آیا؟ کون آیا ہمارے ساتھ اب کی بار نیا؟ اور وہ جو بھائیوں کا بغض تھا اپنے بھائی بنیامین سے، وہ دشمن کی دشمنی منہ سے چھپتی نہیں ہے. فوراً انہوں نے کیا کیا، چاہ یہ رہتے کہ اب ایسا کریں کہیں ہم نہ پکڑے جائیں، ہمیں روک نہ لیا جائے، ہم نے تو اپنا سامان لے کر جلدی جلدی بھیجنا ہے، اب ہمارے سامان کی تلاشی لے لیجیے. یوسف وہاں موجود نہیں تھے جب تلاشی لی جا رہی تھی، اس لیے لکھا ہوا ہے کہ ان کا جو غلام تھا تلاشی. بھائی دیکھیں، جو کام بادشاہ کا ہے وہ کام چوکیدار کا نہیں ہے، اور جو چوکیدار کا ہے وہ بادشاہ کا نہیں. بادشاہ اپنے کاموں میں مصروف ہے، انہوں نے تو تحفے میں دیا تھا بنیامین کو. یہاں جب وہ کھولے جانے کا وقت آیا تو خود ہی بھائیوں نے کہا کہ دیکھ لیں آپ کا سامان، جو سامان آپ لوگ کا اس میں سے نکلا ہے اس کو آپ پکڑ لیجئے گا. کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آج ہمارے سامان میں سے کس کے پاس سامان نکلے گا؟ بادشاہ کا، بنیامین کے پاس سے. یہ کون مکاری کر رہا تھا؟ بھائی. پہلے اپنے اپنے سامان پیش کیے، دیکھیں کچھ نہیں ہے، دیکھیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اور جیسے ہی بھائی کا سامان کھلا تو بدبختوں نے اس ٹائم یہ نہیں بولا کہ ارے یہ تو آپ کے بادشاہ سلامت نے اس کو گفٹ. دیکھا نکل آئے نا اس کے پاس سے. یہ تھی ان کے دل کی بغض. اور اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے تھے؟ یہ چلے جائیں، بنیامین رہ جائے، تاکہ بھائی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے ملے اور پھر وہ واپس آئے. کیونکہ ابا نے کہا تھا میں نہیں بھیجوں گا اپنا بیٹا. پہلے یوسف کے معاملے میں انہوں نے مشکل کیا، وہ رہ گئے وہاں پر، پھر ہمیں تشویش کی انہوں نے کہ یہ نہ ہو کہ تم لوگ گھیر لیے جاؤ، یہ بھی گھر کے یہاں رہ جائے گا تو دوبارہ واپس آئیں گے ہم لوگ. کیسے لالچی بھائی تھے ان کے. تو اب کیا کہنے لگے؟ خرجیاں تلاش کی، اور پھر فائنلی کس کے پاس سے سامان نکل آئے؟ سکھایا بھائی. بولا نہیں ایک نے بھی کہ یہ تحفہ تھا. فوراً کیا کہا ان بھائیوں نے؟ کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. وہی منہ کا بغض. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ، اگر یہ چور ہے نا تو بھائی اس کا بھائی بھی چور تھا. اب کیا چوری کی تھی یوسف علیہ السلام نے؟ واللہ عالم. بہت ساری تفسیر آتی ہیں کہ ان میں معرف القرآن میں غالباً، یا میں اگر غلط نام نہ لے رہی ہوں، کہ اپنی پھپھی کے گھر سے ایک بت اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دیا تھا کہ پھپھی جو ہے نا بت نہ پوجے. کسی نے کہا کہ بیلٹ باہر پھینک، واللہ عالم. بٹ ان کی نفرت تو تھی، اور کیا الزام لگانا چاہا ان پہ؟ چوری کا. یوسف ان کی بات سن کر پی گیا. کیسے؟ یوسف علیہ السلام کا ونس اگین حلم، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب یہ کہہ گیا قال انتم شر مکانا، بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر الزام لگا رہے ہو، اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے. انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار،
اس کا باپ بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ یوسف نے کہا پناہ با خدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا، اس کو چھوڑ کر دوسرے کو کیسے رکھیں گے؟ دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے کہ یوسف تو بھائی کو بیچنے کو تیار نہیں، پتہ نہیں کیا ایکٹنگ کر رہے تھے، تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ کہنے لگا تم جانتے نہیں ہو کہ ہم تمہارے والد سے تم خدا کے نام پر وعدہ لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو کچھ تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب تو میں یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ اب اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ یہ بڑا بھائی تھا، وہی یہودا، اس نے کہا بھائی میں تو نہیں جاؤں گا، ابا پھر مجھ کو ڈانٹیں گے، میں یہیں پر ہی ہوں، تم جاؤ بتاؤ بیٹا آپ کا چور نکلا، اور اپنی صفائیوں کے لیے اتنے جملے بولے، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، قافلے والوں سے پوچھ لیں ہم غلط نہیں تھے۔ دیکھیں ان کا ریکارڈ اچھا نہیں تھا، انہیں پتا تھا ابا اتنی جلدی ان پر یقین نہیں کریں گے، تو یہ لمبے لمبے یقین دلانے پڑ رہے ہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے ایک اور بڑی بات تمہارے لیے آسان کر دی، پہلے میرے اس بیٹے کے معاملے میں اور پھر اس بیٹے کے معاملے میں۔ اس کی جدائی پر بھی کیا کہا؟ فصبر جمیل۔ اس کی جدائی پر بھی کیا کہا؟ فصبر جمیل۔ گمشدگی جو ہے نا وہ موت کی اطلاع سے زیادہ شدید ہوتی ہے، صبر نہیں آتا، ہر دروازے پہ لگتا ہے، ہر اعلان پہ لگتا ہے آج آج۔ کتنی ایسی ہسٹری میں کیسز ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بیٹے گمشدہ ہوئے یا اولادیں ان کے ہاتھوں سے گم ہو گئی۔ دیکھیں مر گئی نا، صبر تو ماں کے لیے تب بھی بہت مشکل ہے، لیکن اتنا پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے نکل کے وہاں پہنچے رب کے پاس۔ گمشدہ ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں لگتا یہاں سے نکل کے پہنچے گا، پتہ نہیں کھایا بھی ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں مارا ہوگا یا نہیں مارا ہوگا، پتہ نہیں سد آیا ہوگا یا نہیں۔ اس میں کتنی عورتیں پاگل ہو جاتی ہیں ابھی تک۔ خدا کے لیے رمضان کے دن ہے، دعائیں مانگے اللہ یہ گمشدہ لوگوں، بچے تھوڑی گمشد ہوتے، خالی ماں باپ گم ہو جاتے ہیں لوگوں سے۔ کیا گزرتی ہے ان بیٹوں پر، ان بیٹیوں پر جب وہ اپنے ماں باپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا، کئی دن تک ان فیملی نے تقریباً 2 یا 3 دن تک اپنی ماں کو ڈھونڈا تھا۔ ایسے ہی احتیاط کیا کریں ان واقعات میں۔ اصل میں کوئی میں واقعہ سنا کے کلاس نہیں لمبا کرنا چاہتی، احتیاط افسوس سے بہتر ہے۔ ایک تو گیٹ کے رستے میں ٹینک نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ گیٹ اس کو ہمیشہ کسی چیز کے جیسے لوگ سیڑھیوں کے نیچے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے سامنے آپ شٹر اور گیٹ کی چابی لگا دیجیے۔ اتنی ڈیکوریشن کے لیے گھر میں پیسے ہیں اور اس کو کنارے پہ کرنے کے لیے جو نا پیسہ نہیں، جی زینے کے نیچے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ شو کے چکر میں کمزور ڈھکن مت بنائیں۔ تیسری اہم بات یہ جو ہم پانی آ رہا ہوتا ہے ڈھکن کو ایسے کراس میں رکھ دیتے ہیں۔ ایک خاتون تھی، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اور دروازے پہ بیل بجی، یا گھر میں غالباً کوئی تھا سو رہا تھا، دروازے پہ بیل بجی، دروازہ کھولنے کے لیے گئی ہے، رستے میں اندازہ ہی نہیں ہوا ٹینک میں گر گئی، اور ایسا آڑا ڈھکن تھا کہ جب وہ اس کے اوپر لڑکھڑا کے گری ہے تو ڈھکن اوپر فکس ہو گیا، اور گھر والے ڈھونڈ رہے اماں کہاں ہے، اماں جانماز بچھی ہوئی، اماں کہاں ہے، اماں کہاں ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرے دن ٹینک سے جب بسان آنے لگی، پانی میں اسمیل آنے لگی، تو دیکھا تو اندر پھول کے پڑی ہوئی تھی وہ خاتون۔ گمشدگی جو ہے نا بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی ایک اور بیٹے کی طرف سے آزمائش آ گئی تو کیا کروں گا؟ فصبر جمیل۔ اے جب بہویں بیٹے لے کر الگ ہو جائے تب بھی کوئی فصبر جمیل سکھا دے، ایسی لعنت بددعائیں ملامتیں شروع ہو جاتی ہیں پیچھے سے۔ کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، کیونکہ یعقوب کو یاد تھا کہ ایک دن آئے گا 11 چاند ہوں گے، 11 تارے ہوں گے، چاند سورج ہوگا۔ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، بالکل سچے ہوتے ہیں نبیوں کے خواب، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ سب کو، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اس کے سبب اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا، یا اسف علی یوسف، ایسا یاد کرتے تھے یعقوب یوسف علیہ السلام کو۔ بیٹوں نے چاہا تھا ابا کی نظروں سے یوسف دور کر دیں تاکہ ابا کی نظروں میں ہم ہی نظر آئیں،
اب جب یوسف دور ہوا تو وہ تو اور زیادہ آنکھوں کا تارا بن گیا. بات بات پہ میرا یوسف ہوتا تو یہ یوسف تو یاد ہی رہے ان کو. تو کہنے لگے اس کا غم گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی, بینائی چلی گئی تھی رو رو کر. اب تو اور سامنے 10 بیٹے نظر نہیں آتے ہوں گے. یہ جی اللہ دیکھیں کتنی بہرحال جدائی اولاد کی. نوح علیہ السلام نہیں تڑپ گئے تھے اپنے بیٹے کے لیے, ابا جی اللہ جی وہ میرے گھر والوں میں سے تھا. یہ اولاد کی محبت حقیقتاً. ٹھیک ہے, بیٹوں نے کہا خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جائیں گے, نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ کو اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے. اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. انما اشکو بثی حزنی الی اللہ. اپنے غم مت اشتہار بنائے, پکڑ کے دامن کسی کو مت سنائے, اسٹیٹس میں دکھی آتماؤں والے گانے مت لگائیں, اپنے غم کس کے سامنے رکھیں. انما اشکو بثی وحزنی کس کی طرف ہے خالی, الی اللہ. میں اپنے غم کی فریاد صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں, اور اللہ سے جیسے میں واقف ہوں تم نہیں ہو. میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتا ہے. جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے, گئے اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے کہ بھائی میرا چھوٹا بھائی بنجامین واپس کر دو, تو انہوں نے عرض کیا اے سردار با اقتدار, ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے. اپنے بھائی کو چھڑوانے کے لیے کچھ غلہ لینے نہیں آئے ہیں, اپنا بندہ لینے آئے ہیں. آپ ہمیں پھر غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں, اللہ خیرات دینے والوں کو ان کی جزا دیتا ہے. یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا اور اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. یوسف کے ساتھ تو یہ پتہ ہے کہ کنویں میں دلایا, بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا انہوں نے, اس کو پھنسا کر گئے تھے سامان میں, اس کے حق میں گواہی نہیں دی تھی کہ تو تحفے میں ملا ہے اس کو. جب تم نادان تھے وہ چونک کر بولے, کیا بولے, قالوا انک لانت یوسف. او گاڈ, یوسف. یہ بڑی پیاری آیت ہے, اس کو اگر گرامیٹیکل پڑھے نا, قالو ہائے, انکا بے شک تو, لا کیا ایسا تو نہیں, انت یوسف ہے ایسا تو نہیں, تو یوسف کے بارے میں سوال کرے, تو ہی تو یوسف نہیں. ایسے دانتوں میں نا انگلی دبا کے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا, لا انکا لانت یوسف. اور یوسف علیہ السلام نے کہا قال انا یوسف, یس آئی ایم یوسف, وہذا اخی, اور یہ ہے وہ میرا بھائی بنجامین. قد من اللہ علینا, تحقیق اللہ نے ہم پر من کیا, ہم پہ احسان کیا. دیکھیں جو لوگوں پہ محسن ہوتا ہے نا, پھر اللہ ہی ان پہ محسن ہوتا ہے. جو لوگوں کی زندگیاں جہنم بناتا ہے, اس کی زندگی کسی کی دعاؤں سے جنت نہیں بنتی. انہوں نے لوگوں پہ محسنوں والا کام کیا, غلے بھر بھر کے دیے اپنے بھائیوں کو ہیں. اور وہ جو مطلب کے لیے آیا تھا خواب پوچھنے, اس کو بھی خواب کی تعبیر بتا کے, یہ تھا ان کا احسان. تو پھر اللہ نے بھی ان پر کیا کیا, قد من اللہ نے مجھ پر احسان کیا. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. انہوں نے کہا با خدا, اب مانے تھے وہ, قالوا تاللہ, خدا کی قسم, لقد آثارک اللہ علینا وان کنا لخاطئین, باخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے. زلیخا نے بھی یہی مانا تھا نا آخر. ہاں بھائی بات یہ ہے کہ میں نے یہ غلط کیا تھا, لیکن اس ماننے میں سال کتنے لگے, ادھر 9 سال اور ادھر کئی سال. بچپن سے گئے تھے اور کہاں میچور ایج میں بیٹھے ہوئے. آپ سوچیں جو زندگی انجوائے کرنے والا وقت ہوتا ہے وہ تو صفائیاں ہی دیتے رہ گئے یوسف. واپس خوشبو ابھی آئے گا ذکر اس کا. امیجن کیجئے کہ یہ ہے پیشنس, جو ہم کرتے ہیں وہ پیشنس نہیں ہوتا. تو اب جب یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ جی, اور بھی بھائیوں نے بھی اقرار کر لیا کہ جی آپ صاحب فضل ہیں, ہم پیچھے رہ گئے, تب یوسف علیہ السلام نے کہا تھا قال لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر میری طرف سے کوئی پکڑ نہیں. یہ آیت رسول اللہ نے فتح مکہ والے دن پڑھی تھی. قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم,
وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. جب مکے والے سمجھ رہے تھے کہ آج ان کی بوٹیاں بنیں گی، پڑھا تھا نا آپ لوگ نے سیرت میں، رسول اللہ مکے میں داخل ہو رہے تھے اور ایک صحابی آگے آگے اشارہ کر رہے تھے آج تو تم لوگ کی بوٹیاں بنیں گی، بوٹیاں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ نا 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 نا، لا تسریب علیکم اليوم، آج ہم تم سے کوئی پکڑ ہی نہیں کریں گے، جاؤ چھٹی. جو ابو سفیان کے گھر ٹک گیا یا حرم میں آ گیا وہ امن میں آ گیا. اور کیا کہنے لگے؟ جاؤ میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی اور وہ اپنے سب اہل عیال کو میرے پاس لے آؤ. واللہ عالم، کیا قدرت تھی، کیا طاقت تھی، کیا کرشمہ تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور پھر دیکھ رہے پہلے بھیڑیے کے لیے قمیص میں خون لگا کے آئے، پھر عزیز مصر کی قمیص کا ذکر آیا، اب پھر سے قمیص کا ذکر آ رہا ہے. رسول اللہ نے بھی جب عبداللہ بن ابئی کی موت کا وقت تھا تو اپنا کرتا اتار کے دیا تھا. تو کہیں نہ کہیں جو قمیص ہے نا آپ کی، ہاں وہ بھی آپ کی قمیص، لیکن وہ کن کاموں کے لیے بلا رہے ہیں؟ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہو، اٹس اے گریٹ ڈفرنس ان بٹوین مصر اینڈ کنعان. اب وہ مصر سے روانہ ہوا تو اب یوسف ساتھ نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ یوسف کی قمیص ہے. تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ یہ کہیں نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں. پتا تھا نا بد زبان اولاد ہے، بولے گی کچھ عجیب قریب جملہ. گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ اپنے اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں. پھر وہی آؤٹ اسپوکن بچے، بلڈ بدتمیز بچے. دیکھیں کانفیڈنس از سم تھنگ ایلس، لیکن بدتمیزی بالکل الگ. پتہ آپ تھوڑا سا نا یہاں رک کے غور کریں. یوسف کنعان کے ہی گاؤں میں ایک کنویں میں پوری ذات کے ساتھ پڑے ہوئے، ابا کو خوشبو نہیں آ رہی ہے کہ خوشبو سونگتے سونگتے جو ہے نا اس کنویں سے اپنا بیٹا لے کر آ جائے. اب قمیص کے اندر یوسف موجود نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے. دیکھیے صرف قمیص آئی ہے، قمیص آئی ہے تو قمیص کے اندر ابھی یوسف نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں خوشبو آ رہی ہے یوسف کی. میں قرآن پڑھتی ہوں نا، چلو میں اپنی طرف سے نہیں لڑتی، میں نے تمہیں معاف کیا. جہاں جہاں لوگوں نے یوسف پہ بات کی، یوسف نے کہا جی نہیں میں نہیں جا رہا تھا، آپ کی بیوی نہیں جا رہی تھی. لیکن ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. یہ بیوقوف، ہاں میں ہی بری ہوں، جی نہیں میں بری نہیں ہوں، آپ نے میرے ساتھ برا کیا ہے، یہ ریئیکشن آیا آپ کے اوپر. مسلمان بڑا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، ہر وقت معاف کر دینے کی حدیثیں پڑھا کے نا آپ نے ظالم کو ایسا تگڑا کر لیا، اس نے آپ کی عزت کو اپنی روب سمجھ لی ہے. تو کہنے لگے کہ خدا مجھے تو خوشبو آ رہی ہے. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کی قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دی اور یکا یک اس سے بینائی اود آئی. تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں. اصل میں تو باپ کو بھی تکلیف دی نا ان کی اولاد ان سے دور کر کے، تو فوراً کس سے کہا؟ ماں باپ کی دعائیں بھی لگتی ہیں، پلس نیک لوگوں سے بھی دعائیں کروانی چاہیے. تھرڈ، جس کی حق تلفی کی گئی اس سے بھی دعا منگوائے. کہ تم کہہ دو گے نا، تم سفارش کر دو گے اللہ سے کہ میں نے تمہارا دل دکھایا تھا نا، تم ہی کہہ دو اللہ سے کہ تم مجھے معاف کر دے. یہ طریقہ ہم کو سکھایا جا رہا ہے. واقعی ہم خطا کار تھے. اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، سأستغفر، ان قریب کروں گا. دیکھیں تربیت بھی بڑی ضروری تھی. میں نے اس لیے کہا نا ہر گناہ پہ جھٹ معاف کر دینا اگلے کو ظالم بنا دیتا ہے. اللہ یہاں کا قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے لیے دعا کریں. انہوں نے کیا کہا؟ ہاں قال سوف استغفر لکم. سوفا کہا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد جو کام ہونے والا ہوتا ہے، اور سا کہا جاتا ہے بالکل قریب. لفظ دونوں قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سا بھی جیسے آپ قرآن مجید میں سا سنتے ہیں سنقرئک، سنقرئک فلا تنسا. جب وہی نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی نہ حفظ کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو یاد بھی کرا دیں گے، آپ بھولیں گے نہیں. آپ یہاں سے جبریل نکلیں گے آپ کو یاد ہوا ہوگا. بار بار قرآن مجید میں قیامت کے لیے بھی ذکر آتا ہے. بہت سی سأنبئکم، بالکل قریب میں تمہیں اس چیز کی خبر دے دوں گا. اور جب تھوڑی چیز کوئی کام ہونے والا ہے لیکن قریب میں، بہت قریب نہیں، تھوڑا سا آگے جا کے، تو لفظ استعمال ہوتا ہے سوفا. ان کے ابا نے کیا کہا؟ سا نہیں بولا کہ ابھی تم نے غلطی کی، لو ابھی میں تمہارے لیے دعائیں مغفرت مانگتا ہوں. جی ولا سوف یعطیک، سوفا ٹھیک ہے بیٹا غلطی کی ہے، ریئیکشن تو آئے گا، کچھ بھی ہوں ابا جانوں. تو کہیں نہ کہیں ذرا سی ناراضگی، ذرا سا انہوں نے دعا کو ڈیلے کر کے کیا کہا؟ سوف استغفر لکم، قریب ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا. مستقبل کا صیغہ استعمال کیا.
وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یہاں قمیض کا ذکر آ رہا تھا, مجھے نا ایک اچھی سی بات یاد آئی. بات یہ نہیں کہ میں چاہوں کہ آپ ہنسیں, بات یہ کہ انرجیٹکلی اور اپنے قریب سے نا قمیض واقعی ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی پرسنالٹی کس میں ہوتی ہے؟ قمیض میں. ایک دفعہ نا بس ایسی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, کیا سچ ہے مجھے نہیں پتا, جسٹ فار فنی لگتی ہے مجھے تو یہ بات, کہ ایک دفعہ غالب صاحب کے نا رونے کی آوازیں آئیں, تو ان کی بیگم نے آواز لگائی کہ کیا ہوا غالب صاحب؟ کہنے لگے میری قمیض گر گئی. تو کہنے لگے اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہنے نہیں, قمیض میں بھی موجود تھا. تو یہ وہ قمیض تھی جس میں یوسف موجود نہیں تھے, بٹ پھر بھی خوشبو آ رہی تھی, اور یوسف قمیض پہن کے کنویں میں موجود تھے, خبر بھی نہیں ہوئی ان کو. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو, اللہ نے چاہا تو امن اور چین سے رہو گے. فوراً اپنے باپ کو, اپنی ماں کو اپنے پاس تخت پہ بٹھا لیا کہ اماں ابا جو اصل میں میری کامیابیاں ہیں نا وہ کس کے دم سے ہیں. آپ پینسل پکڑنا نہ سکھاتی, آپ لوگوں سے بات کرنا نہ سکھاتی, میں کہاں سے کانفیڈنس لاتی. اور کتنی کم علمی ہے اولادوں پر, اور اس سے بڑھ کے ان کی بیویوں کی کتنی کم علمی. وہ کہتے ہیں میں اسپیچ اتنی اچھی کرتا تھا, میں نہ پوزیشن لیتا تو کون لیتا. اگر تمہاری اماں تمہارا توتلا پن نہ ختم کرواتی, کیسے لگتے ڈائس پہ توتلی اسپیچ کرتے ہوئے. تو آپ امیجن کریں, شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھا لیا, اور سب کے سب بے اختیار سجدے میں جھک گئے. دیٹ از سجدہ تعظیمی. حدیث میں ہے کہ اس امت کو سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں ہے. تعظیماً بھی اب ہم سجدہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ شرک کا شائبہ نہ آ جائے. یہاں ایک بہت بڑا سبق ملا, ایز اے اولاد اپنی نیکیوں کا, اپنی کامیابیوں کا کریڈٹ کس کو دیجیے؟ سب سے پہلے رب کے بعد جو زندگی میں جو وسیلہ بنے ہیں وہ ماں باپ ہیں. یہ ہم عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس ماں سے پلوایا آپ کے شوہر کو. بالکل جب آج وہ کمانے کی عمر میں آ جاتا ہے تو میں سوچتی ہوں ماؤں کا, واقعی میرے تو ابھی بیٹے اتنے بڑے نہیں ہوئے, بٹ جنہوں نے شادیاں کی ہیں, جب بیٹے کی اچھی جاب لگ گئی تو فوراً کس کی فکر کرتی ہے؟ جبکہ پتہ ہے کہ جاب کی سیلری ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی, ماں کا حصہ بھی اتنا تھوڑا سا اس میں رہ جائے گا, لیکن پھر بھی کتنی بڑی بات ہے اپنا پلا پلایا بیٹا دے دیا, کوئی چھوٹی بات ہے. پھر اس کے بعد بھی اگر سسرال والے بولیں کہ ساس نے تمہیں کیا دیا, تو دکھائیں یہ حضرت مجھ کو دے دیے, ان کو پیمپر باندھنا, ان کو لنگوٹ باندھنا, ان کو سارے کام کیے کس نے تھے؟ جب یہ کمزور تھے تو میری ساس نے ان کو پالا تھا, اور جب یہ مضبوط ہو گئے تو یہ ہمارے ہو گئے. تو خدا را ہمیں اللہ کرے قرآن والی عورتیں اچھی سانسیں بنتی ہیں, قرآن والی عورتیں بہت اچھی بہویں بنتی ہیں. وہ کبھی اپنی بہوؤں پہ مسلط ہونے کی کوشش نہیں کرتی ہیں, وہ کبھی اپنے بیٹوں کو شادیاں اپنی ذات کے لیے نہیں کرواتی ہیں. دیکھیں یہ ہمارے قریب میں یہ سب کیوں ہوتے رہتے ہیں, کس سے شاید اللہ نے یہاں کہیں نہ کہیں سکھانا ہوتا ہے. ہم عورتیں بہت تھردلی ہوتی ہیں, جو ابھی ریسنٹلی بات ہوئی ہے, پہلے اپنی شادی کی اپنی ذات کے لیے. میری شادی ہوئی, مجھے خواہش تھی شادی کی, مجھے چاہیے تھا میرا روم ہو, کمرہ ہو, کوئی میری بھی بات سننے والا ہو. ابا کے تو 7 بچے, پتہ نہیں میرا نمبر کب آئے گا خواہش پوری ہونے کا. میاں کی تو میں اکلوتی بیوی ہوں گی, تو اپنی ذات کے لیے شادی ہوگی الحمدللہ, میری خواہش پوری ہوگی, اسپاؤس مل گیا. پھر اللہ میں بہت بور ہوتی ہوں, آپ چلے جاتے ہیں, اللہ مجھے بیٹا بھی دے دے, میاں جی تو چلے جاتے ہیں, خواہش پوری ہو گئی, اولادیں مل گئی الحمدللہ. اب نہیں, میں اس کی شادی بھی اس لیے کرواؤں گی تاکہ میری تنہائی کا کام سیدھا ہو جائے. یعنی ابھی بھی کس کے لیے خالی, جبکہ شادیاں اپنے بیٹوں کی عفت محفوظ کرنے کے لیے کروائی جائیں. ان کی نگاہیں, نکاح کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اپنی ماں کو ایک انٹرٹینر لا کر دینا؟ یہ اچھی بات ہے, واجب نہیں ہے. نکاح کے مقصد میں انٹرٹینر نہیں ہے آپ کی بہو بیگم, نہ اس کی خادمہ اور دائیا ہے. اچھی بات ہے اگر آنے والی اس کو کمپنی دے, دیٹ از گڈ. لیکن جو عورتیں اس دماغ سے شادیاں کرتی ہیں نا کہ یار میری بہو آئے گی نا تو میری تنہائی دور ہو جائے گی, کب تک تنہائی کی دوری سے بھاگو گے؟ فائنلی کہاں جانا ہے تم نے؟ مومن تو کبھی تنہا ہوتا ہی نہیں ہے, بلکہ مومن کی تنہائی تو سب سے بڑی بلیسنگ ہوتی ہے اس کے لیے. یہ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے تنہائی ڈپریشن ہے. آپ پڑھیں کتنی تفسیر تنہائیوں میں لکھی گئی ہے. صرف کم علمی کی وجہ سے ہم یہ جملے بولتے ہیں, اور ہمارے معاشرے میں تنہائی ڈپریشن. ارے تنہائی کس نے کہا تم تنہا ہو؟
ذاتی طور پہ تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن کسی کا ذریعہ بن جاؤ یار نیکی کرنے کا. نہیں میرے ساتھ ہی سب اچھا کریں، میں تو یہ بیاہ کے اسی لیے تو لے کر آئی تھی، کیوں میں نے شادی کے وقت کہا نہیں تھا. اور اب اگر وہ بہو مجھے ٹائم نہیں دے رہی، آپ ایمانداری سے بتائیے گا. آپ لوگ بھی اب قرآن پڑھتی ہیں، بچے ہو گئے، اپنے بچے کافی تھے نا تمہیں انٹرٹین کرنے کے لیے، تم کہہ رہی نہیں یہ بھی میرے ہوں گے، یہ بھی میرے پاس. اچھی بات ہے، پوتا پوتیوں جو پلتے ہیں دادا دادی کی گودوں میں، ان کی اٹھانی الگ ہوتی، لیکن اس وجہ سے باندھ کے رکھنا اپنی بہو بیٹوں کو، یہ اچھی بات ہے، پر باندھنے کے مترادف ہے. دوسری امپورٹنٹ بات، اس سوچ سے، شاید میری سوچ کم ہو، اس سوچ سے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کی خواہش کرنا کہ تمہاری پہلی والی بیوی جو میں خود سے بیاہ کے لائی تھی، وہ چونکہ میری جو ہے نا مجھے ٹائم نہیں دیتی ہے، اب آپ دوسری شادی کریں. کیا یہ ماں کا مطالبہ صحیح ہوگا؟ اس کو کس نے اتنی جرت دی ہے کہ وہ میاں بیوی کے ریلیشن میں گھس جائے، جبکہ وہ بیوی اپنے شوہر کی اچھی بیوی ہے، نیک بیوی ہے، خدمت کرتی ہے، مرد کے لیے اچھی ہے، بچوں کی بھی اچھی تربیت کر رہی ہے، لیکن صرف سانس اس لیے اس پہ سوکن لانا چاہتی ہے. اپنے بیٹے کی نا دنیا تو مشکل کرے گی، آخرت مشکل کرتی ہے ایسی لالچی سیلفش مائنڈ. بہت ہے بھائی، اپنے شوہر کی دوسری کروا دو، صبح شام دھنگے مچیں گے، ٹائم ہی نہیں ہوگا تنہا ہونے کے لیے. امیجن کریں یہ ڈپریشن اپنی بہوؤں کو دینا، اپنے آپ اس بیٹے کو کس فتنے میں ڈال رہی ہیں. وہ بہت معذور ہے، بہت محتاج ہے، اس سے شادی کر لے بیٹا، اس سے شادی. اور پھر سوچیں کہ وہ بہو آپ سے محبت بھی کرے، مر جائے گی کبھی نہیں کرے گی، آپ مر جائے گی وہ تب بھی نہیں کرے گی آپ سے. جو بھی میاں بیوی کے بیچ میں آنے کی کوئی، دیکھیں ٹرائنگل مت بنائیں. کہیں کسی حدیث میں آپ کو مقصد یہ نہیں ملے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بیٹا انصاف کر سکے گا. پہلی بیوی اور ماں میں تو وہ انصاف کر نہیں پا رہا، وہ دوسری بیوی میں انصاف کر لے گا. صرف لالچ کی انتہا ہے میری تنہائی ختم ہو جائے، مجھے ایک اور بہو لا دے، اور پھر لوگوں کو اس چیز پہ کنونس کرنا کہ میں غلط تھوڑی سوچ رہی تھی. کہاں لکھا ہے غلط سوچ؟ میں کہا آپ گھس رہی تھی کسی کے رشتے میں، اور پھر چاہ رہی کہ وہ آپ کو معاف کرے، آپ سے خوش رہے، وہ کبھی بھی نہیں کرے گی. آپ میرے شوہر کی میری سانس اللہ نہ کرے کسی بات میں اپنے لیے میرے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہے، کیا بچے گی میرے دل میں ان کی محبت؟ یہ میاں بیوی کے ریلیشن میں جو گھسنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، بہت ہی عرصے تک پھر تنہائی پڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو بہت اہمیت دیجیے. یہ تنہائیاں نا بہت بڑی، کبھی اس کو کسی اور مقصد کا سورہ یوسف پڑھا ہوتا تو یہ چیزیں پتہ چل جاتی. یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا. دس از دا بیوٹی آف یوسف's پرسنالٹی. ہر جگہ کریڈٹ کس کو دیے جا رہے؟ اللہ کا احسان تھا، مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا. حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. بار بار بہن بھائیوں کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے، اصل بیچ میں فتنہ کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھایا. زمین اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر. اب کس چیز کی فکر ہے؟ دنیا تو بڑی عزت والی مل گئی اللہ تعالیٰ، اب مجھے کیا چاہیے؟ اب مجھے یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری جو آخرت کا وقت ہو، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرت توفنی مسلمن. ایک مومن کو اب کس کی فکر ہوتی ہے؟ اللہ مجھے وفات تک اپنا مسلم بنانا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنے نیک لوگوں میں شامل فرمانا. اے نبی یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی. سازش پہ اتفاق کیا تھا، دیکھیں تو صحیح. جیسے آج اسلام کے خلاف سازشوں میں اتفاق کر رہے لوگ یا نہیں. مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر نہ دینے والے ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو. یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. زمین اور آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں
دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی۔ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں، میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھریں نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر جواب نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے لیے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی اسکرپٹ نہیں لکھی ہوئی ہے، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی تھی انہی کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے کیا ہے؟ خدن و رحمہ۔ یہ قرآن کے قصے، قرآن کی آیات، یہ سب ایمان والوں کے لیے کیا ہے پیاری بہنوں؟ ہدایت اور رہنمائی۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ اس لیے نہیں سنے، بچپن ہوتا تھا نا ہمارا، لائٹ چلی گئی، چھت ہوتی تھی کسی زمانے میں، بابا جی سے، اپنے دادا سے ہم یوسف علیہ السلام کا قصہ سنتے تھے، لائٹ نہیں آ رہی جب تک بابا جی یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا دیں۔ ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے قرآن کے قصے، ٹائم سیدھا کرنے کے لیے قرآن کے قصے۔ دادیاں اتنی اچھی لگتی تھی، ہاں ہمیں قصے کہانیاں سناتی، کاش اس سے سبق بھی لینا سکھا دیتی۔ خود بھی حسد کر رہی ہیں، بہن بھائیوں میں بھی تفریق کر رہی ہیں، بہوؤں کے ساسوں کا بہوؤں سے مقابلہ چل رہا ہے، اور ذرا کوئی مشکل آئی تو ہائے واویلے اور سینے بھی پھاڑے جا رہے ہیں، اور رات کو سورہ یوسف بھی پڑھائی جا رہی ہے، تو پھر فصبر جمیل کہاں گیا؟ سورہ یوسف آپ کے گھر، آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، یہ تو یہ سمجھ لیں کہ میرے پاس صرف چند گھنٹے تھے سورہ یوسف کی، تو ایک ایک آیت میں کیا زوال، کیا عروج، کیا بلندیاں، کبھی پھینکنے والے مانگنے والے بن کر آئے ان کے دروازے پر، اور ہر جگہ کیا دکھ رہے ہیں؟ رسول اللہ حضرت یوسف جتا رہے ہیں کہیں پر بھی۔ ہم محسن نہیں ہیں بھائی، نام رکھ سکتے ہیں، محسن نام رکھ دو، احسان صاحب نام رکھ دو، احسان اللہ تو 2 کیلے بھی ایکسٹرا دیں تو جتا دیں۔ میں نے ایک جگہ محسن کی ڈیفینیشن سنی تھی، انہوں نے کہا کہ محسن وہ ہے جس کے کیلکولیٹر میں درجن کا مطلب 14 ہو، جو دینے لگے تو وہ 12 نہ۔ اوہو، اتنی مجھے، میں کہا کیا، کبھی کبھار ایسی تفسیر ہو جاتی ہے نا باتوں کی۔ اور ایک یوں سمجھ لیجیے، ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ایک شیخ نے یہ جملہ کہا تھا کہ محسن اسے کہتے ہیں کہ جس کے کیلکولیٹر میں 12 کا درجن کا مطلب 14 ہو، 12 تو وہ پیسے کے بدلے دیتا ہے اور 2 وہ بڑھا کے دیتا ہے۔ یہ ہے احسان، میڈ کو کبھی پوری رقم نہیں دیتے، بڑھا کے دے دیجئے، کیونکہ آپ کام لیتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنے کبھی اس سے حق سے بڑھ کے، اور اگر نہیں بھی لیا تو چلیں دینے والے ہی رہے نا۔ ایک آدمی بہت پریشان ہوتا ہے، وہ ایک شیخ کے پاس آتا ہے کہ میرے گھر میں نا بڑے فاقے ہیں، میری جوان بیٹیاں ہیں، میں یوں ہوں وہ ہوں، شیخ میں کیا کروں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو کھلانے والا بن جا۔ اٹھتا ہے بڑے غصے میں، لوگ کہتے ہیں حل نکلا، کہتا ہے کیا حل نکلے گا، میرے اپنے کھانے کو فاقے پڑے ہوئے، مشکل سے 1 روٹی ہم مل جل کے کھاتے ہیں، بڑا آیا کہیں سے شیخ کہہ رہا ہے لوگوں کو کھلا، لوگوں کو کھلانا ہوتا تو اس کے پاس آتا، ہے ہی تو نہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد آتا ہے، شیخ کیا کروں، ابھی تک حالات ٹھیک نہیں ہوئے۔ کہنے لگا تجھے کہا تو تھا اللہ کی مخلوق کو کھلانے والا بن جا، اللہ تجھے کھلا دے گا پیٹ بھر کے۔ تو کہنے لگا کہاں سے کھلاؤں پیٹ بھر کے، اللہ کے بندے اتنا کھاتے ہیں۔ کہہ رہا اللہ کی مخلوق میں چونٹیاں بھی تو آتی ہیں، اتنا سا تو ان کا پیٹ ہوتا ہے، تو اپنا روٹی کا آٹا گھونتے وقت ایک چٹکی ادھر ڈال دیتا، ان کا پیٹ چٹکی سے بھر جاتا، اور اللہ مخلوق کے پیٹ بھرنے پہ تیرے پیٹ کے برابر تجھ کو کھانا دیتا۔ تو ضروری تھوڑی مخلوق کو کھلانے کے لیے کوئی 50-60 کلو کے بندے کو کھلایا جائے، یہ جو پرندے اڑتے پھر رہے ہیں ان کو کھلا دیجئے، رزق برحال ان کے ہاتھ پیٹ میں۔ باسی بھی ہو گئی روٹی، لعنت ملامت مت کریں یہ امیاں جو ہیں، ٹھیک ہے، عقل لڑائیں تھوڑا سا، باسی روٹی کو بھگو کر رکھ دیا، آ کے کووں نے کھا لیا، نہیں تو
آپ کو پتہ ہے یہ باسی روٹی جو ہے یہ اس میں استعمال ہوتی ہے، جانوروں تک پہنچ جاتی ہے. آپ سے شاید آپ کی بہو سے 2 روٹی بنوائی زیادہ اس والی گائے کے لیے تھی اللہ نے. 4 لوگوں کے درمیان جب تک بے عزت نہ کرے لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ سیکھیں گے. وہ کچھ نہیں سیکھیں گے، اس کے اندر سے کہیں سے خیر نکال لیں. موقع پہ نہ ڈانٹے، بعد میں سمجھا بھی دے کہ رسول اللہ نے کہا ہے جو رزق کی قدر نہیں کرتا رزق بھی اس کے گھر قدر سے نہیں ٹھہرتا. ایک ٹکڑے کی روٹی کا ٹکڑا رسول اللہ نے حضرت عائشہ کے گھر میں یا غالباً کسی گھر میں دیکھا، اس کو اٹھایا، صاف کیا، اور آپ نے کہا کہ جو روٹی کی قدر یعنی اللہ کے رزق کی قدر نہیں کرتا اس کی قدر نہیں کی جاتی، پھر بھوک اس کو آ کے بتاتی ہے. تو یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو نا بچے اچھے پیدا کرنے کے لیے نہ پڑھوائیں اپنی بہوؤں سے. جب فرسٹ ٹائم میری بھی پریگننسی تھی مجھے بھی سورہ یوسف پڑھائی گئی تھی. بچہ بہت شکر ہے، بچہ بہت پیارا ہو گیا. اللہ کرے محسن ہو جائے. یہ حسن کے لیے نہیں ہے، یہ محسن بننے کے لیے ہے. تو کسی کی اگر خامی کھل جائے تو جتائی نہیں، جیسے یوسف علیہ السلام نے کبھی اپنے بھائیوں کو نہیں جتایا، کبھی عزیز مصر کی بیوی کو نہیں جتایا. تو اب آپ لوگ کا ایک ہوم ورک دے رہے ہو، اتنے دنوں بعد تو میرا حق بنتا ہے ایک ہوم ورک دینے کا. کم سے کم مجھے 10 پوائنٹ چاہیے. یوسف علیہ السلام کے قصے سے پرسنلی کیا سیکھا. ہاں یہ نہیں کہیے گا، یہ نہیں کہیے گا نہیں کل لے کر آئے کیا مطلب. شکر ہے آپ نے بقرہ عید کے بعد تک کی رخصت نہیں مانگی مجھ سے.